مجھے جو ہے وہ اب ایز سچ حضرت نوح کے واقعات میں ابھی تک نہیں ہے، آگے ہم جائیں گے تو ایک ایشو ہے، میں پڑھ رہا تھا ان کو ہسٹری کو، تو ایک جگہ مجھے تھوڑا سا وہ ہے، لیکن جب میرا خیال ہے ہم آج کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ. جہاں پہ ان کا ڈائلاگ اپنے بیٹے کے ساتھ ہے نا، میں اس کو دیکھ رہا تھا جی جی تو اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر صالح عمل غیر صالح کی وجہ سے اس کو باہر نکالا گیا تھا، مطلب جی وہ ڈائلاگ اس قسم کا ہے، اس میں ان کی وجہ یہ بتائیے کہ اس نے غیر صالح عمل کیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اب اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ اس کو کہاں سے غیر صالح کو کیسے روکیں گے، خیر وہ اب شاید آپ آگے چلیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لیکن یہ میرے ذہن میں اس وقت پڑھتے ہوئے یہ ذہن میں آ گیا تھا. میں نے کہا یہ سوال جو ہے وہ میں چاہے پہلے رکھ لوں چاہے بعد میں رکھ لوں. ٹھیک. تو یہ ایک سوال اس پہ حضرت نوح کے حوالے سے. اور دوسری جگہ پر جو مجھے تھوڑا سا ایک ایشو ہے نا، وہ مجھے کرتا ہوں میں جب سورہ رحمان پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پہلے آسمان کی بات کی کہ میزان پہ تیار کیا، پھر یہ کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ ناپ تول کا حساب ٹھیک رکھو. تو اس میں آسمان کے ساتھ میزان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے اور تو نام تول کے لیے میزان کا لفظ، تو 3 آیتوں میں لگاتار میزان کے اوپر بات ہوئی ہے، جبکہ میزان کا مطلب تو 2 چیزوں کو الگ کرنے والا یا کسی چیز کو فرق کو کرنے والا ہے. تو آسمان کو ترازو تو آسمان کو بھی آواز میزان پر قائم آہستہ آ کیا. رہی ہے آپ کی آواز میری بہت آواز آہستہ ہے. کس کی آواز آہستہ آ رہی ہے؟ آپ دونوں کی آواز سلو آ رہی ہے. نہیں آپ پھر دیکھ لیجیے، ہمیں تو صحیح آ رہی ہے. پھر آپ اپنا اسپیکر کا والیوم بڑھائیے. دیکھتی ہوں. ہاں آپ اپنا والیوم بڑھائیں تھے. ہاں صحیح ہو گئی. صحیح ٹھیک ہے. تو اس کو میں سمجھ نہیں سک رہا تھا کہ یہ آسمان کو بھی میزان پر قائم کیا ہے اور تم لوگ بھی میزان پر رہو. وہ کچھ کنفیوژن سی ہو رہی تھی کہ میزان کے حساب سے پھر وہ آسمان کو میزان اور پھر صحیح ہے. آپ نے کہا ایشو ہے تو میں ڈر گیا کہ میں نے کوئی غلط نہیں ایشو نہیں ہے، ایشو نہیں ہے، مطلب کنفیوژن تھوڑی سی ذہن میں ہے ابھی تک. نہیں میں نے کہا میں نے کوئی گڑبڑ بات کر دی. نہیں آپ کی طرف سے نہیں. وہ ایک وہ جو اس کے حساب سے نا وہ ایک دوسری چیز پہ وہ اٹکا ہوا ہوں میں. کل ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا ظلم کے مطلب جی ظلم کے اوپر تھا نا، تو ظلم کا مطلب یہ کہ جو شخص اندھیری تاریکی میں رہے اس کو پھیلائے، ظالم وہ ہوگا. یعنی جو ظلم کرسپونڈ کرتا ہے ظلمت تاریکیوں سے، تاریکی بات ہے. ٹھیک ہے، تو ہر وہ عمل جو تاریکی پھیلائے وہ ظلمانی ہے، ظلمانی ہے. ٹھیک ہے. ہر وہ انسان اور کردار جو تاریکیوں کو پھیلائے اور پروموٹ کرے وہ انسان ظالم ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے تو یعنی اس کا مطلب یہ ہے. ہاں بولیں. جی میں یہ کہہ رہا تھا وہ جو ایک ہم نے پہلے ہی پڑھی تھی آیت میں تھا کہ جو جہاں پر آدم کی خلقت کی بات ہوئی تھی اور خلیفہ کی بات ہوئی تھی، جو ظلومن جہولا کہا تھا انسان کو. بے شک انسان ظالم بھی ہے اور بے شک انسان بہت زیادہ ظالم اور جاہل ہے، بہت زیادہ ظالم اور تو وہ جو ظلم ہے اس کو اگر ہم اس معنی پر رکھیں کہ تاریکی میں ہے تو اس کو کیسے ہم کریں گے؟ اس میں نے آپ کو ایک کی بھی تو پکڑائی تھی نا حضرت آدم کی بات کرتے ہوئے کہ آپ جب بھی کسی ورڈ کا معنی کو دیکھتے ہیں تو اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں نا. ہاں اسے کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ حضرت آدم کے لیے جب معصیت کا ورڈ استعمال ہوا جس پر ہمارے یہاں بحث مباحثے بھی بڑے چلے جی تو معصیت کے اگر خدا کہہ رہا ہے فَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ کہ آدم جو ہیں انہوں نے معصیت کی اور غاوی ہو گئے، اغوا ہو گئے.
تو اب ہم آدم کی معصیت کو اس معصیت کے برابر سمجھیں کہ جو دنیا میں ایک انسان شریعت کے احکامات آنے کے بعد ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس پر معصیت کا جو لیبل لگتا ہے وہی حضرت آدم پہ لگا دیں. نہیں یہ صحیح ہے آپ کی بات، ٹھیک ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ کانٹیکس نہیں بن رہا. اور کانٹیکس نہیں بن رہا. حضرت آدم علیہ السلام کا جو پورا ماحول اور سینیریو ہے اس میں وہاں پر وہ کسی شرعی نظام کے تحت زندگی نہیں گزار رہے ہیں. جی جی جی. ان کے لیے کوئی یہ دین اور وہ سب چیزیں وہاں پہ موجود نہیں ہیں. وہاں جو خدا نے ان کو کہا تھا لا تقربا هذه الشجرة کہ تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، تو اس کو کہتے ہیں نہی ارشادی. اس کا کیا مطلب ہے کہ اٹ از این ایڈوائس a strong recommendation not to go. وہاں وہ احکامات شرعی نہیں ہیں کہ جن کی خلاف ورزی کرنے پر جو ہے وہ آپ کہیں کہ یہ معصیت کار ہو گیا، یہ گناہ گار ہو گیا، یہ ہو گیا. ان باتوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اچھا. جو میننگ جب آپ لیتے ہیں کسی بھی چیز کا تو اس کے کانٹیکسٹ میں میننگ کو سمجھا جاتا ہے. میننگ کوئی ہوا میں معلق کسی چیز کا نام نہیں ہے. مانا کہ جو ہر جگہ آپ نے وہاں سے اس کو پکڑا اور جا کے پیسٹ کر دیا جہاں آپ کا دل چاہتا. ٹھیک ہے. مانا اس طریقے سے نہیں سمجھے جاتے. صحیح ہے. مطلب اس کو اسی طریقے سے جب آپ انسان کے لیے ظلوماً جہولا کی بات کر رہے ہیں تو وہ ظلمتیں جو کسی کا حق غصب کر کے بد کرداری کی بنا پر ستم اور زیادتی کی بنا پر جو ظلمتیں کریٹ ہوتی ہیں، کیا اس وقت انسان ایسی زندگی کو گزار رہا تھا کہ جہاں اس پر یہ تمام کی تمام چیزیں اپلیکیبل ہوں؟ نہیں. یہ تو خلقت آدم سے پہلے کی بات ہے نا، یعنی کہ حقیقت انسان کے بارے میں خدا کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، ابھی تو زندگی شروع نہیں ہوئی، ابھی تو یہ سب کچھ ہوا ہی نہیں. تو وہاں پر جو ظلم اور جہل کا معنی آئے گا وہ اس سینس میں آئے گا کہ یہ انسان ابھی تاریکی میں کچھ نہیں جانتا. یعنی جس طریقے سے کہ ہم جب اس دنیا میں آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، تو ہم ظالم اور جاہل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہاں صحیح. نہیں جاہل تو ہوتے ہیں، ظالم کیسے ہوتے ہیں؟ ظالم اس لیے کہ اندھیرے میں ہوتے ہیں. اچھا اندھیرے میں. آپ کو کیا پتا ہوتا ہے؟ کوئی اویئرنیس ہوتی ہے آپ کے پاس؟ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، میں کون ہوں، یہ نظام کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے؟ کیونکہ ظلم کے مقابلے میں جو آگہی ہے وہ تو اویئرنیس سے تبدیل ہوتی ہے نا. ظلمتیں تو عدل سے بدلتی ہیں نا. جی ٹھیک ہے. تو انسان کو کسی چیز کی کوئی خبر ہی نہیں ہے، کوئی اویئرنیس ہی نہیں ہے. خبر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یو ڈونٹ نو اینی تھنگ اینڈ یو آر ناٹ اویئر آف اینی تھنگ. ٹھیک ہے. تو لیکن آپ اس والی ظلمت اور جہل کو، وہ ظلمت اور جہل جو نمرود اور فرعون اور قارون اور اس قسم کے لوگوں کی، اس سے تھوڑی کمپیئر کر سکتے ہیں. نہیں اس سے کمپیئر نہیں کرتا. نہیں اس سے تو اگر وہاں پر لفظ ظلم آ رہا ہے تو وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ بھی وہی ظالم و جاہل ہے جو نہیں وہ میں سمجھ آ گئی تھی. آپ نے جب دوبارہ دہرایا نا کہ الفاظ کو کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا ہے نا، وہ سمجھ آ گئی تھی. صحیح آپ صحیح کہتے ہیں بالکل کلیئر. یعنی جیسے آپ کو میں اور بھی ایک ایگزامپل دوں کہ فار ایگزامپل ورڈ اسپیس ہے. اب اسپیس کا جو ورڈ ہے نا، انگلش لینگویج میں اس کا ایک معنی ہے، اور ہر جو مختلف علم ہے نا اس میں اسپیس کا اپنا اسپیسیفک معنی ہے. جی وہ تو جی وہ جیسے یعنی اگر ایک فزکس والا اسپیس کی بات کرے گا تو اس کے دماغ میں بالکل ایک مختلف چیز آ رہی ہوگی. جی ٹھیک ہے، میتھمیٹکس والا اسپیس کی بات کرے گا تو وہ ایک بالکل الگ چیز ہے. اسٹیٹسٹکس والا اسپیس کی بات کرے گا، اس کی نظر میں اسپیس کا معنی بالکل ڈیفرنٹ ہے. جی صحیح ہے. تو اگر خالی آپ وہ ورڈ اسپیس لے کے بیٹھ جائیں ہاں تو وہ کنفیوزنگ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. نہیں مجھے ذہن میں آ گیا وہ جب ہم لوگ کو جیسے کانٹریکٹ یا کچھ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ڈیفینیشن آ جاتی ہے کہ یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے. بالکل صحیح.
یعنی جیسے خدا جو ہے وہ مومن کو بھی کافر کہہ رہا ہے. اب آپ پریشان ہاں ہو جائیں مومن گے کو کافر کہ لیکن وہ یہ کیا ہاں مصیبت آ گئی, میں کافر بھی ہوں. صحیح ہے صحیح ہے صحیح ہے صحیح لیکن وہ کفر کس سینس میں ہے؟ وہ کفر طاغوت کے مقابلے میں. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. ٹھیک ہے, تو یعنی ہر انسان مومن بھی ہے کافر بھی ہے. ہاں شک. تو لیکن اب یہ ڈفرنس ہے, وہ کانٹیکسٹ میں ڈفرنس آ جاتا ہے ہاں کہ کس کا مومن ہے اور کس کا کافر ہے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا وہ اس پہ آ جاتے ہیں کہ یہ کافر کا مطلب کیا ہے, انکار کرنے والا ہے, چھپانے کافر والا کا ہے, کس مطلب تو انکار کرنے والا ہی ہے. انکار کرنے والا لیکن ہے, لیکن جب کس سے؟ آپ اس کافر کے معنویت کو لے رہے ہوں گے تو مومن کا کافر ہونا قابل تعریف ہے, ہاں اور جو دین کا یا خدا کا منکر ہے اس کا کافر ہونا قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک صحیح ہے تو اب بالکل آپ صحیح. کہیں گے یہ کیا بات ہوئی, ایک جگہ کافر جو ہے وہ پریز وردی ہے, ایک جگہ کنڈیمنیبل ہے. ہاں اگر اس کو ایک ہی اس پہ لیں گے تو پھر یہی مسئلہ ہوگا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, صحیح ہے صحیح ہے. تو اسی طرح میں جو اس تمام سمجھ کا ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. جی جی ورنہ وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہماری دینداری ایونچولی جو ہے نا خالی الفاظ کی جنگ بن کے رہ جاتی ہے. جی کہ وہ یہ لوگ لفظوں کو لے کے پکڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی بات کہنا چاہ رہے ہوں. ہاں لیکن یہ بھی بعض اوقات کافی انٹرسٹنگ سینیریو بن جاتا ہے کہ آپ مختلف لوگ ایک ہی بات کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں الگ الگ زاویوں سے, لیکن وہ لفظوں کی بنا پر جو ہے نا ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے سمجھ گئے. جی, اور کوئی سوال یا کوئی بات؟ سوال کوئی آپ نہیں ہے لوگوں تو کا جی مطلب جی جو, وہ اور خاص طور سے کچھ لوگ جنہوں نے اگر نیا جوائن کیا ہے یا نیا سننا شروع کیا ہے تو وہ اگر کہیں کوئی پرابلم یا کنفیوژن فیل کر رہے ہیں تو وہ اس کو دور کر لیں. کیونکہ جو سب سے زیادہ بری بات مجھے لگ سکتی ہے نا اس سیشن میں وہ یہ ہے کہ ان سارے گفتگو کو کوئی یا تو وقت گزارنے کے لیے سنے یا خالی اپنے اوپر ایک مسلط کر لے. مطلب جو چیز مجھے سب سے زیادہ بری لگے گی وہ یہی بری لگے گی. نہیں, میرا خیال سے ایسی بات تو نہیں ہے, لوگ ہاں, تو پارٹیسپینٹ ہے, بس یہ ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ سب لوگ ایک ساتھ ایک سفر کے طریقے سے, ایک جرنی کے طریقے سے آگے بڑھیں انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ سر. نہیں سر, ایک چیز تو بہت کلیئر ہو گئی ہے کہ قرآن کو سمجھنا کیسے ہے, اس کو پڑھنا کیسے ہے, اور یہ چیز مطلب جو آپ کا تھا نا کہ بھئی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے قرآن کو پڑھنا کیسے ہے, تو وہ پزل کو کیسے سالو کرنا ہے, تو وہ آپ تھوڑی کوشش کرنے لگے, تھوڑی کوشش کرنے لگے تو انشاءاللہ بس باقی تو اللہ کی مدد ہوگی تو انشاءاللہ نہیں, سیکھتے بالکل جائیں گے. بالکل اس میں کیا شک آگے ہے. تو آپ کو پتہ ہے. اچھا, سلمان ابھی ہیں ساتھ میں جی ہیں اس وقت. جی سلمان. جی سلمان ہیں جی بیٹھے. سر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سلمان, میں ایک بات یہ تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بک جو ہے حضرت آدم کی, کیونکہ میں وہ لکھنا تو میں اس فورم پہ اگر اس کو اناؤنس کر دوں تو کوئی حرج تو نہیں؟ نہیں سر, اچھا ہے بہت. میں کل تھوڑی سی شروع کی تھی تو بہت اچھی آرٹیکولیٹڈ بک ہے اور میرے خیال سے تو اچھا ہے, آپ ضرور شیئر کریں. ٹھیک صحیح ہے. تو یعنی کہ اب ہمارا جو یہ قرآن کورس کا سلسلہ ہے نا, تو اس کو میں پھر لکھنا بھی شروع کر رہا ہوں, یا کر دیا ہے پہلے. صحیح, تو بہت اچھی بات ہو جائے گی سر. اس ضمن میں حضرت آدم علیہ السلام پر بک مطلب کمپائلڈ ہو کے پرنٹڈ فارم میں آ گئی ہے. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن اب ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر ہیں یہاں پر ہمیں لکھنا پڑتا ہے انگریزی میں زیادہ, اگرچہ جی کہ میں سر. اردو بھی کر رہا ہوں,
اردو کی بھی کئی کتابیں اس کا مطلب لکھنا ہے. ایک جو ایسے معرفت نفس پہ تو لکھ کے ہم نے ویب سائٹ پہ ڈال دی تھی معرفت نفس کے حوالے سے. تو اردو کا بھی کچھ ہے, لیکن آپ لوگ اس کو مطالعہ کرنا پسند کریں گے یا انگریزی کوئی بالکل رکاوٹ تو نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے؟ نہیں سر, میرا خیال ہے میں اس کسی کا کو اس پرابلم کا تو نہیں لنک پھر ہوگی. میں گروپ میں شیئر کر دوں گا انشاءاللہ. میرے خیال ویسے سے سر صرف کچھ آپ لوگوں کی کے جو لیے ہوگی. جی آپ کی لوگوں کے لیے ویب سائٹ پر جو دعاؤں کی معرفت کے اوپر ہے وہ لیکچر بہت زبردست ہے, میں 2-3 سنے. آپ کی بھی ایک ریسنٹلی تقریر بھی چل رہی تھی معرفت پر. جی وہ ابھی جو ہمارا فرائیڈے کے لیکچرز ہیں نا, جی جی تو اس میں 2 سیریز ان پیرلل چلتی ہیں. تو اس میں ایک سیریز معارف در دعائے معصومین علیہ السلام. جی جی وہ اسی کی بات کر رہا ہوں. وہ میں نے ایک تو سنے تو وہ آپ اندازہ کو ہوا کہ آلٹرنیٹ فرائیڈے کے وہ میں آپ کو وہ لیکچرز ملے ہیں. جی جی وہ آپ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے ہیں نا میرا خیال ہے. ہاں ویسے وہ مینلی تو اب وہ یوٹیوب چینل ہے. جی جی یوٹیوب چینل ہے جی اس پہ وہ جی ریگولرلی اسی آ کی رہا بات کر رہا ہوں, اسی کی بات کر رہا ہوں. میرے پاس کیونکہ میں نے اس کو جوائن کیا ہوا ہے تو اس میں میرے پاس لنک آ جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ میں وہ بک بھی ہو سکتا ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ پھر ہم نے حضرت آدم علیہ السلام پہ جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو ہو جاتی تو جی نہیں وہ کسی کو میٹ کرنا ہے مجھے, سوری میں جی صحیح ہے ہوگی. ہاں تو وہ کتاب جو ہے وہ انگریزی میں ہے بہرحال. تو جن لوگوں کو انگریزی میں دشواری نہیں ہے تو وہ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا اب ہم آتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا, یعنی کہ اب اگر آپ اس کو کہہ لیں کہ فیز نمبر 2 یا 3, اور اس میں یہ جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی دعوت کے بارے میں ہم نے اچھے طریقے سے پڑھ لیا, جان لیا, سمجھ لیا کہ وہ دعوت کتنی انٹینسو تھی, کتنے لمبے عرصے میں پھیلی ہوئی تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام نے جسے کہتے ہیں نا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا کہ کچھ بھی حجت باقی رہ جائے لوگوں کے حوالے سے. ہر طریقے سے حجت پوری کر دی, اور دعوت کی تفصیل ہم نے سورہ نوح میں پڑھی تھی. لیکن اس کے بعد جو مسئلہ ہوا وہ یہ کہ یعنی جو ایک بات ہے زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کہ خدا کی جانب سے ہدایت دائمی ہے. اس بات کو کافی غور سے سمجھیے گا کہ ہدایت خدا کی طرف سے, ہدایت کا فلو کبھی بند نہیں ہوتا, ٹھیک, لیکن ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق دائمی نہیں ہوتی. یہ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے. انسان کو زندگی میں اپنی زندگی کو جب آپ بناتے ہیں تو اس بات کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مطلب یہ کہ آپ اللہ کی ہدایت تو ہر وقت آتی ہوتی ہے لیکن اس کی توفیق ہمیشہ نہیں ہوتی. جی یعنی آپ کے پاس, میرے پاس, کہ میں نے اگر مثال کے طور پر اپنی زندگی کا ایک حصہ جوانی خدا نخواستہ ضائع کر دی تو ہدایت کو قبول کرنے کی توفیق کا جو دائرہ کار ہے نا وہ سمٹ گیا, سکڑ گیا. سب سے زیادہ توفیق آپ کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب آپ بالغ ہوتے ہیں, جب آپ جوان ہوتے ہیں. سب سے زیادہ توفیق آپ کے پاس اس وقت ہوتی ہے. اور جتنا ہم اس ٹائم کو ویسٹ کرتے چلے جاتے ہیں اور اپنے لائف کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ توفیقات بھی سکڑ رہی ہوتی ہیں, سمٹ رہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک موقع ایسا آتا ہے کہ جس میں ان باتوں کو شاید ہم نے پہلے آپ کے سامنے کیا بھی ہو, میں پھر دہرا دیتا ہوں کہ جو بزرگان بات کرتے ہیں وہ 2 مائل سٹونز قرار دیتے ہیں, اور آئی تھنک یہ روایات معصومین سے ہی انہوں نے اخذ کیا ہے اس کو, کہ آپ کی زندگی کا پہلا مائل سٹون جو ہے وہ 40 سال کی عمر ہے.
کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کی طرف سے دی گئی مہلت تمام ہو جاتی ہے. یعنی کیا مطلب ہوا کہ اگر 40 سال کا جو بندہ ہو گیا اور اس کے بعد خدا نے اسے اس دنیا سے اٹھا لیا تو وہ اس بات کی شکایت نہیں کر سکتا کہ آپ نے مجھے ہدایت کے کو سمجھنے یا قبول کرنے کے لیے کافی وقت نہیں دیا تھا. وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا خدا. یعنی 40 سال کی عمر گزرنے کے وقت انسان پر کیا ہوتا ہے کہ وہ حجت تمام ہو جاتی ہے کہ جو مہلت ہے کہ حالانکہ اصولاً تو وقت بلوغت سے ہی انسان کو صحیح راستے پہ ہونا چاہیے. یعنی جوانی کی طاقت اللہ کی بندگی اور اطاعت کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے مزوں کے لیے. کہ یہ جملے جب بھی آپ ہوں اپنے بچوں جوانوں کو لوگوں سے فرمائش کریں کہ ممبروں سے یہ بات سنائیں لوگوں کو کہ جوانی کا جو ٹائم ہے وہ آپ کی بہار ہے عبادتوں کی، معرفت حاصل کرنے کی، اس کا موسم بہار ہے، نہ کہ دنیا میں پڑے رہنے کا اور لہو و لعب کے کمائی کے پیچھے بھاگتے رہنے کا. ٹھیک، تو یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے. ایک مائل سٹون ہے 40 ایئرس، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں بزرگان کہ جتنا ٹائم تمہیں 40 ایئرس کے بعد مل رہا ہے وہ سب بونس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، سب بونس ہے. یعنی خدا کی طرف سے اضافی تم پر ایک انعام ہے کہ وہ حجت کا وقت تمام ہونے کے بعد بھی آپ کو خدا مہلت دے رہا ہے کہ آپ اپنے کو بہتر سے بہتر بنائیں، معرفت زیادہ کریں، اپنی عبادات کی کوالٹی بہتر بنائیں، اپنا سرمایہ اس کو اور اوپر لے جائیں. لیکن 60 سال کے جو ہے مائل سٹون نمبر 2 60 ایئر کہ 60 سال کی عمر تک پہنچنے کے بعد پھر اگر اس وقت تک بھی انسان ہدایت کی طرف متوجہ نہیں ہوا تو پھر اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. اور مہر لگنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس بات کا امکان بہت کم ہو جاتا ہے کہ اب یہ بندہ اس کے قلب میں ہدایت کی باتیں داخل ہو سکیں، اس کے وجود کو متاثر کر سکیں. اور یہ بات مطلب کوئی اتنی ویسی نہیں ہے کہ جو بہت ہی انہونی بات ہو، یہ ہمیں دنیا کی زندگی میں دکھ رہی ہوتی ہے کہ اگر کوئی انسان ہے کہ جس نے اپنی عمر کا بڑھاپے تک کا حصہ غفلت میں گزار دیا تو پھر اس کے بعد اس ٹائم کے بعد وہ اوپر سے تو تھوڑا بہت ہو جاتا ہے دیندار، لیکن وہ جو ایک چیز ہوتی ہے جو جذب کرنا دین کا اور حقائق کا اور معارف کا، وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے نا پھر وہ ورچولی امپاسبل ہو جاتی ہیں. تو یہاں پر ہم حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کی طرف پلٹتے ہیں کہ ان غریب نے تو بہت محنت کی، پتھر کھائے، ماریں کھائیں، سب کچھ کیا، لیکن وہ جو ایک نظام ورک کر رہا ہوتا ہے نیچرلی عالم تکوین میں، تو بہرحال اس کی بھی تو ایک اہمیت ہے نا. اس کو بھی آپ بالکل وائیولیٹ تو نہیں کر سکتے کہ جو نظام خدا نے بنایا ہے اور جو فطری اور طبعی اور قدرتی طور پر رن کر رہا ہے ہماری زندگیوں میں. تو وہی بات ہوتی ہے کہ جب انسان طویل عرصے تک انکاری رہے، انکار کرتا رہے حق کا، تو اس کا دل جو ہے وہ مطبوع ہو جاتا ہے، یعنی اس پر یہ مہر لگ جاتی ہے، گمراہی کی سٹیمپ لگ جاتی ہے. تو یہی کام حال ان لوگوں کا بھی ہوا کہ سب کچھ انہوں نے دیکھ لیا، حضرت نوح علیہ السلام کی فداکاری، قربانی سب دیکھ لی، آیات بینات کا مشاہدہ کر لیا، لیکن کوئی چیز ان پر اثر کرنے میں کامیاب نہ ہوئی. تب خدا کی طرف سے حکم آیا کہ پلک کی صنعت کرو، یعنی کشتی یا جہاز بناؤ. اور کیسے بناؤ؟ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق، جس پر ہم نے پچھلی دفعہ بات کر لی. اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا، وہ یقیناً غرق کر دیے جائیں گے. اور جب حضرت نوح علیہ السلام اس ہدایت کے ملنے کے بعد کشتی بنانے میں مشغول ہو گئے
تو پھر اس وقت بھی جو ان کے ملا تھے، سردار تھے، وہ وہاں سے جب گزرتے تھے تو ظاہراً وہاں پر کوئی بہت بڑا دریا سمندر نہیں نظر آتا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے، سخروا منہ، کہ وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہیں یہ کس کام میں لگ گئے کہ یہاں تو نہ پانی ہے نہ اس قسم کی کوئی چیز ہے، تو یہ کشتی اتنا بڑا جہاز جو بنا رہے ہیں چلائیں گے کام. قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو انہوں نے کہا جواب میں کہ آج تم ہمارے ساتھ یہ مسخرہ پن کرتے ہو، اور پھر کل وہ وقت آئے گا کہ جب ہماری طرف سے بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ تم ہمارے ساتھ یہ کام کر رہے تھے مسخرے پن کا. فسوف تعلمون، تو پس تم، سوف یعنی یہ تھوڑا سا جب مستقبل میں ایک گیپ آپ لانا چاہتے ہیں جہاں پر مستقبل بعید کی بات ہو رہی ہوتی ہے تو سوف آتا ہے کہ پھر تم جان لو گے. اس کا مطلب یہ کہ عنقریب نہیں، یعنی تم آنے والے وقت میں اس کا علم حاصل کر لو گے. کس کا علم حاصل کر لو گے؟ من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ وہ کون ہے جس کے پاس آئے گا ذلیل کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور قائم رہنے والا، یعنی مقیم وہ عذاب جو باقی رہے، جو قائم رہے، وہ جانے والا نہیں ہے، اس کے اثرات ختم ہونے والا نہیں ہے. وہ عذاب جو قائم رہنے والا ہے وہ کس میں حلول کرے گا؟ کس کے پاس ذلیل کر دینے والا عذاب آ رہا ہے، آنے والا ہے، اور کس میں عذاب مقیم حلول کر جائے گا، اس تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جو عذاب آتا ہے خدا کی طرف سے وہ دو پہلو لے کر آتا ہے. پہلا اس کی جہت یہ ہوتی ہے کہ وہ جن پر آتا ہے ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. ذلیل و رسوا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اپنی اس وقت اپنی زندگیوں میں بھی حقیر ہو جاتے ہیں، اور جتنا ان کا غرور تھا، جتنا ان کے پاس یہ احساس تھا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس پاور ہے، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا وہ مٹی میں مل جاتی ہیں. تو یہ ذلت و رسوائی جو انہیں خود دیکھنا پڑتی ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ زندگی میں یعنی اپنے جانے کے بعد دنیا میں کبھی بھی عزت والے نام سے یاد نہیں کیے جائیں گے تا قیامت. اور یہ اگر آپ غور کریں تو یہ بذات خود ایک معجزہ ہے کہ جن قوموں پر عذاب آیا 4-5 ہزار سال پہلے، وہ قومیں اس عذاب کے آنے کے وقت سے لے کر آج تک ذلیل ہیں. ان کی عزت نہیں ہے، ان کو باعزت معاشروں کی حیثیت سے اقوام عالم میں یاد نہیں کیا جاتا. یعنی جیسے فار ایگزامپل اگر آپ بات کرتے ہیں تو آپ گریکس کی بات کرتے ہیں، یونانیوں کی بات کرتے ہیں، ایک حد تک رومنز کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کبھی بھی قوم عاد اور سمود اور قوم فرعون کو کسی ایگزامپل کے طور پہ نہیں پیش کرتے. کوئی بھی نہیں کرتا کہ جناب ان کی یہ لیگیسی باقی ہے، انہوں نے یہ کیا تھا، ان کے اندر اتنے لائق لوگ پیدا ہوئے تھے اور ان کی یہ فلاں فلاں یادگاریں، نتھنگ، سب ختم. یہ ہے عذاب یخزی ہے کہ نہ صرف اس عذاب نے ان کو اپنی زندگیوں میں ذلیل کر دیا، حقیر بنا دیا، بلکہ آنے والے تمام وقتوں میں تا قیامت وہ ذلیل ہی ہیں اور وہی رہیں گے. یہ عذاب یخزی ہے، اور پھر وہ عذاب جو ہے نا وہ ان پر سے ٹلنے والا نہیں ہے، عذاب مقیم ہے. اور عذاب مقیم کا مطلب کیا ہے؟ جو ہم نے سورہ نوح میں پڑھا تھا کہ وہ غرق کیے گئے اور پھر آگ میں داخل کر دیے گئے. ٹھیک، کہ جو طوفان کا عذاب آیا یہ عذاب یخزیہ تھا، ان پر ذلیل کرنے والا عذاب تھا جس نے ان کی تمام مائٹ اور پاور کو توڑ پھوڑ کے بکھیر کے رکھ دیا.
اور عذاب مقیم کیا ہے کہ وہاں سے وہ نکلے ڈوب کے اور آگ میں داخل ہو گئے اور اس آگ سے چھٹکارا ان کو نہیں ملنے والا. تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ جو اس طریقے سے خدا کا، پیغمبر خدا کا، حجت خدا کا انکار کرنے والا ہے اور اس پر سختی کے ساتھ ہٹ درمی دکھانے والا ہے، تو الٹیمیٹلی ان کے لیے عذاب کے یہ دو صورتیں اور شکلیں ان کے لیے پہ تیار ہوتی ہیں. حتی اذا جاء امرنا، یہاں تک کہ پھر آ گیا ہمارا امر. اور یہ عذاب کیا تھا؟ یہ امر خدا تھا. اور امر خدا کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ امر خدا کیا ہوتا ہے کہ کن فیکون ہوتا ہے. اور جب کلمہ کن جاری ہو جائے تو پھر باقی تمام کی تمام چیزیں اس کو آٹومیٹیکلی یا مجبوراً فالو کرتی ہیں. پھر کسی بھی چیز کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں رہتی کہ اس کو کہیں سے روک لے. یعنی جب امر خدا کلمہ کن جاری ہو گیا کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اب اس کے آگے جتنے بھی اسباب بننے ہیں، جتنی بھی چیزیں ایگزیکیوٹ ہونی ہیں، جتنے بھی معاملات ہونے ہیں، وہ سب کے سب لازماً ہوتے چلے جائیں گے. اب اس کا رستہ روکنے والی کوئی چیز نہیں. تو ہمارا امر آ گیا اور وہ شروع کہاں سے ہوا؟ وہ فارت تنور. وہ تنور سے، یعنی تنور جو تھا وہ فوارہ بن گیا. کہ اس میں سے تنور تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے آگ میں سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہو گیا. اور یہ ان کے لیے علامت تھی، مین سائن یہی تھی عذاب کے آنے کی. تو پھر ہم نے یہ کہا قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، کہ اس جو تم نے کشتی بنائی ہے، یعنی کشتی کا ورڈ تو ہمارے سینس میں غلط ہے، ہم اس کو کہیں گے جہاز جو تم نے بنایا ہے، اس میں تمام پیئرز کے دو دو بٹھا لو، اس پہ سوار کرا لو. وَأَهْلَكَ، اور وہ جو تمہارے اہل ہیں، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ، لیکن تمہارے اہل میں سے وہ نہیں آ پائے گا، اس کو نہیں بٹھانا جس کے بارے میں قول پہلے جاری ہو چکا، سابقہ قول جس کے لیے جاری ہو چکا. وَمَنْ آمَن، اور وہ جو ایمان لائے. تو کتنے قسم کی کیٹیگریز ہیں؟ ہر قسم کے پیئرز کے دو دو، تمہارے اہل و عیال مائنس وہ جس کے بارے میں بتایا جا چکا تم کو، اور وہ لوگ جو تم پر ایمان لائے ہیں. یہ تین کیٹیگریز ہیں، ان کو اس جہاز میں سوار کرا لو. اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ اب جو زوجین اثنین ہیں، یعنی کہ ابھی تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو مطلب کثرت ہے آپ کے اینیملز کی، اگر ہم اس کو اینیملز سے ہی مراد لیں، پلانٹس نہ لیں، کیونکہ پلانٹس میں بھی وہ زوجیت تو پلانٹس میں بھی ہے. اگر ہم اس کو اینیملز ہی مراد لیں تو اینیملز کی بھی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو یعنی تصور سے باہر ہے کہ اتنے سب جمع کہاں سے ہوں گے اور اتنے سب بٹھائے کیسے جائیں گے کسی ایک جہاز پہ. بہرحال یہ ہمارے لیے ایک مسٹری ہے کہ یہ کیا تھا. اب اس میں جو حضرت نوح علیہ السلام کے لیے ایک ٹرکی پوائنٹ آیا وہ یہ تھا کہ جب اہلکہ کی بات آ رہی ہے تو وہاں پر ان کے سامنے جو چیز تھی وہ ان کی ایک زوجہ تھی کہ جو ان کے ساتھ ایک لحاظ سے ان کی تبلیغ کے حوالے سے اس نے غداری کی تھی، اور اس بنا پر ان کے علم میں یہ بات تھی کہ یہ زوجہ ہمارے ساتھ نجات پانے والی نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ وہ کوئی بات، یعنی اس سے آگے بڑھ کر وہ کوئی بات نہیں ان کے کہہ لیں ذہن میں تھی یا وہ سمجھ رہے تھے. یعنی سمجھ رہے کہ مطلب وہ نہیں لیجیے گا کہ انڈرسٹینڈ، سمجھ رہے کہ مطلب پیش نظر نہیں تھی. اور ومن آمن، کہ جو لوگ ان پر ایمان لائے، تو اس کو بھی قرآن کریم نے واضح کر دیا کہ وما آمن معہ الا قلیل،
کہ اور نہیں ایمان لائے ان کی معیت میں نوح کے ساتھ ایمان لانے والے نہیں تھے مگر قلیل یعنی نیگلیجبل، اتنی کم تعداد کے آپ کے لیے کوئی قابل اہمیت نہ ہو، نیگلیجبل تعداد ان لوگوں کی جو ان پر ایمان لائے. ٹھیک، تو یہ کشتی سمجھ میں آ گئی کہ وہ کشتی یا جہاز جو تھا وہ اس میں کون کون سوار ہوا یا کس کس کو بٹھایا گیا. اچھا، اب وقال ارکبوا فیہا، اب انہوں نے کہا کہ ارکبو یعنی رکبہ سوار ہو جاؤ، فیہا اس میں، یا آن اٹ، بسم اللہ مجریہا یا مجراہا و مرساہا. یہ جملہ بڑا عجیب ہے، یہ جملہ بہت عجیب ہے، اور یہ ہم اگر اپنے معنی میں لیتے ہیں تو ہمیں اپنے معنی میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب علی جیسے ہم گاڑی میں بیٹھتے ہیں، بس میں بیٹھتے ہیں، تو ہم یہ دعا بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا یا سبحان الذی سخر لنا ھذا. تو ہماری نظر میں یہ سواری میں بیٹھتے وقت کی دعا ہے. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام بھی یہی کام کر رہے تھے کہ وہ اس سواری میں بیٹھ رہے تھے اور دعا پڑھ رہے تھے کہ بسم اللہ، یا وہ جہاز جو خدا کی آنکھوں کے سامنے بنایا گیا تھا اور وحی الہی کے مطابق جس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی، کیا وہ جہاز اس لائق نہیں تھا کہ اس کا چلنا اور رکنا بسم اللہ سے ہو؟ یعنی اس میں اللہ کی قوت سے وہ چلے اور رکے. مرساہا یعنی لنگر انداز ہونا، اینکر ڈالنا. مجریہا اس کا جاری ہونا، اس کا چلنا، اس کی کروزنگ. وہ مرساہا اس کا لنگر انداز ہونا. تو آپ اگر اس چیز کو دیکھیں گے نا تو آپ کو پھر یہ بات سمجھ میں آئے گی، اور یہ بات ویسے بھی انسان اس کو ویژولائز کرنا بہت مشکل نہیں ہے، کہ اگر ایسا طوفان ہو کہ جیسا طوفان کبھی انسانیت میں نہ آیا نہ آئے گا، اور اس کی ایک کیفیت بیان کی بھی ہے اگلی آیت، تو اس میں آپ کا کون سا انجن اور کون سا کروز سسٹم اور اسٹیئرنگ کام کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. جیسے آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے اتنے ماڈرن شپس بھی جو ہیں کہ جو اتنے لوڈڈ ہوتے ہیں ہائی ٹیک مشینری سے، وہ بھی اگر سمندر میں ہولناک طوفان آ جاتا ہے تو وہ اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے اس طوفان کے مقابلے میں. تو یہ عجیب و غریب شپ بنا تھا کہ بِأَعْيُنِنَا بِوَحْيِنَا اور بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کے جہاز کی، ان کے بنائے ہوئے جہاز کی یہ تعریف ہے، یہ وہ جہاز ہے. ٹھیک ہے، کہ اب ظاہر ہے کہ میں اور آپ کیا، ہم تو صرف دعا پڑھنے کے علاوہ تو کچھ نہیں جانتے نا. اس میں اللہ کے ساتھ جو طاقت ہے، جو ڈیوائن پاور ہے، جو ڈیوائن انرجی ہے، مجھے اور آپ کو تو اس کی کوئی خبر نہیں ہے. لیکن یہاں پر جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ انرجی جو بسم اللہ سے چلتی ہے اور جاری ہوتی ہے، وہ حضرت نوح کے اس جہاز کو چلانے اور روکنے کے لیے وہ انرجی کام آ رہی تھی. اور ان ربی لغفور الرحیم، یہاں پر آپ کو پھر یاد آیا کہ آپ کی زندگی کی پرابلمز کن اسما سے حل ہوتی ہے؟ جی، غفور الرحیم، غفور الرحیم سے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ یوں ہی نہیں ہے، یہ سارے اسما کا نظام موسٹ ڈیلیکیٹ اور موسٹ مطلب لائکلی ٹو آبزرو ہے. سب سے زیادہ قرآن کریم میں آپ اگر اپنے استفادے کے لیے غور کریں تو اسما کے نظام پہ غور کریں. ٹھیک ہے، کہ حضرت آدم اپنی اس مصیبت سے باہر آنے کے لیے ان لم تغفر لنا وترحمنا، حضرت یوسف علیہ السلام نفس امارہ کو قابو کرنے کے لیے ان ربی غفور الرحیم،
اور حضرت نوح علیہ السلام اس اتنے ہولناک اور ہیبتناک ماحول میں اس جہاز کی سیفٹی کے لیے، مطلب آپ اگر اس کو ویژولائز کریں نا تو پوری ارتھ پہ یعنی صرف اور صرف ایک سیف پلیس تھی، اور وہ تھی حضرت نوح کی کشتی. باقی اس زمین پر جہاں جہاں انسان آباد تھے یا شاید حیوانات بھی آباد تھے، ان میں سے ایک جگہ بھی محفوظ نہیں تھی. تو وہاں بھی جو اسم، جو اسما جن کا استفادہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان ربی لغفور رحیم. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام باتیں آپ کو ذہن کو کھول رہی ہوں گی. ٹھیک. وَهِيَ تَجْرِي، اور پھر وہ چلی، جاری ہوئی، آگے بڑھی، بہم، ان سب کے ساتھ. کیسے آگے بڑھی؟ فی موجن، لہر میں، کل جبال، جو موجیں بلند ہو رہی تھیں اس سیلاب میں، کل جبال، گویا کہ وہ پہاڑ کی مانند تھی. ٹھیک ہے، پہاڑ کی مانند تھی وہ موجیں جو جاری ہو رہی تھیں، اور وہ کشتی اس میں. اور اس سے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ پھر اس قسم کے طوفان میں یعنی کسی بھی انسانی عقل سے بنایا ہوا جہاز اس کو سروائیو نہیں کر سکتا، اس میں بچاؤ نہیں کر سکتا. تو یہ جہاز وہ ہے کہ جس کی کنسٹرکشن مطابق وہی ہے، اور جس کے پتوار اور جس کا انجن بسم اللہ ہے. ٹھیک. تو وہ کشتی چلی، اور اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کس کو دیکھا؟ اپنے ایک بیٹے کو دیکھا کہ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، کہ اور نوح نے ندا دی اپنے ایک بیٹے کو جب کہ وہ معزلن، جب کہ وہ الگ ہو رہا تھا، یعنی کشتی کی طرف آنے کے بجائے وہ اس سے دور ہو رہا تھا. عزل یعنی جدا ہونا، سیپریٹ ہونا. تو انہوں نے پھر اس کو پکارا، اور ندا یعنی ایک فاصلے کے ساتھ جب آپ آواز دیتے ہیں تو وہ ندا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو پکارا، آواز دی، جو اس کشتی سے دور ہو رہا تھا. یا بنیا، یا بنیا، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یا بنیا کا ورڈ کئی مرتبہ آیا ہے، اور کس سینس میں آیا ہے کہ جو محبت پدری، باپ کی شفقت کو ظاہر کرنے کے لیے پھر یہ ورڈ کافی جگہ قرآن میں استعمال ہوا ہے. ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ. وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ، اور کافرین کی معیت میں نہ رہو. تو یعنی یہاں پر جو ایک بہت اہم بات ہے، اور یہاں سے ہم کو ایک روایت کی روشنی میں بھی ایک انلائٹننگ پوائنٹ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جیسے رسول خدا نے اہل بیت علیہ السلام کی مثال دی ہے سفینہ نوح سے، لیکن یہاں پر مین پوائنٹ کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کی مثال تو سفینہ نوح کی ہے، لیکن اس کے آگے کیا ایک اور بات کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی مجھے بتائیں گے؟ وہ حضرت حسین علیہ السلام کی کشتی کو جیسے کہا گیا سفینۃ النجات. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اہل بھی ہونا چاہیے. مطلب وہ اہل بیت تو ہیں، لیکن آپ یہاں پر دیکھیں حضرت نوح نے اس سے کیا کہا؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. کیا مطلب ہوا؟ انکار کرنے والے میں سے نہ ہو، کافروں میں سے نہ ہو، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، کشتی پر آؤ. یہ خاص بات نہیں ہے؟ جی جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ. کشتی پر سوار جو ہوتا ہے اس سے نجات ملتی ہے. ٹھیک. من رکبا فیہا فمن نجا، میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی سی ہے، جو اس پر سوار ہوا وہ نجات پا گیا. اری میں سمجھ، یعنی
کہ آپ کو ان کے ساتھ اس شپ پر, اس جہاز پر سوار ہونا پڑے گا, ان کی معیت میں جانا پڑے گا, ان کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو ملانا پڑے گا, اس رستے کو طے کرنا ہوگا, تب نجات ملے گی. نجات کب ہے؟ سفینہ نوح کی تعریفیں کرنے پہ نجات ہے؟ بتائیں. سوال ہونے پر نا, اس کے قصیدے پڑھنے پہ نجات ملے گی نہیں, ان کے پیروی کرنے, اطاعت کرنے پہ ملے گی. جو اس پر سوار ہوگا ان کی معیت میں. ارکب معنا, سوار ہو ہماری معیت میں, ٹھیک ہے. تو یہاں سے, اور جو اس معیت پر یعنی ان کی معیت میں نہیں آتا, اس سفینے پہ سوار نہیں ہوتا, وہ حقیقتاً کن کے ساتھ مل جاتا ہے؟ کافرین کے ساتھ, کافرین کے ساتھ مل جاتا ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو حضرت نوح کا بیٹا ظاہراً کافر تھا, نہیں تھا, کیونکہ اگر وہ ظاہراً کافر ہوتا تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی زوجہ کی طرح اس کو بھی ترک کر چکے ہوتے. حالانکہ زوجہ بھی ہو سکتا ہے کہ اعلانیہ کافر نہ ہو, لیکن اگر کفر کے حمایت, کیونکہ بیسیکلی اس خاتون کا جو بنیادی جرم تھا کہ وہ کافرین کے ساتھ ان کی سپورٹ زیادہ کر رہی ہوتی تھی, یا نبیوں کی ان کی خبریں ان کو بتا دیتے تھے, یہ تھا ان کا مین جرم. حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے مذمت میں. تو اگر ایسی کوئی چیز حضرت نوح کو دکھ رہی ہوتی علل اعلان, تو وہ کبھی بھی اس کو نہیں کہتے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ, اور اس کے لیے پریشان نہیں ہوتے. تو جو بھی سفینے پر سوار نہیں ہوتا وہ کن کے ساتھ پھر جا کے مل جاتا ہے؟ معل کافرین. تو یا تو مع حجت خدا ان کی معیت میں, اور اگر حجت خدا کی معیت میں نہیں آئے تو پھر کافرین کی معیت. ٹھیک, بات سمجھ میں آ رہی جی؟ جی سر, بالکل سمجھ میں. جی سر. ٹھیک. تو یہ سفینہ دو کنڈیشن ہے, مطلب یا تو ساتھ ہو یا ساتھ نہیں ہو. ہاں, معیت میں سوار ہونا ہے, یعنی جب وہ شپ, آپ کو اب دیکھیں, آپ جب شپ پہ سوار ہوتے ہیں تو شپ پر سوار ہونے کے بعد آپ کا اختیار رہتا ہے؟ نہیں, وہ تو پھر شپ کے ساتھ چل جاتا ہے. وہ تو بھائی جہاں آپ کو لے کے جائے گا آپ وہیں جا رہے ہیں بس, اور تو آپ کا تو نہیں ہے. جب آپ پیدل ہوتے ہیں تو آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ رائٹ, لیفٹ, نارتھ, ساؤتھ, ایسٹ, جدھر دل جائے چلا جاؤں. لیکن اگر آپ کسی شپ پر سوار ہیں تو یعنی آپ نے اپنی باغ ڈور کس کو دے دی ہے؟ جو کشتی کا ناخدا ہے, جس کے ہاتھ میں اس شپ کا اسٹیئرنگ ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. ٹھیک. تو یعنی معیت میں ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ نے کہا کہ اب میری مرضی ختم, اب میری مرضی نہیں ہے, میری اپنی زندگی کے بارے میں بھی میری مرضی نہیں, بلکہ اب میں آپ کی معیت میں اس جہاز پر سوار ہو گیا ہوں, اب آپ جہاں مجھے چاہیں لے جائیں, میں اس پہ راضی ہوں. ٹھیک. تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال سآوی الی جبل, اس نے کہا کہ سا جو ہے یہ فیوچر, عنقریب میں چلا جاؤں گا, پناہ لے لوں گا ایک پہاڑ کی طرف. یعصمنی من الماء, عصمت تو آپ کو پتہ ہی ہے, عصمت یعنی پروٹیکشن. یعصمنی, جو مجھے عصمت عطا کر دے گا, پروٹیکشن دے دے گا, من الماء, فرام واٹر. تو اب آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جس کو بھی تباہ ہونا ہوتا ہے نا, تو مین پرابلم کہاں پر آتی ہے بتائیں؟ مادہ پرست ہوتا ہے. نہیں, اس میں اور آئیے, اور ذرا اور بیسکس میں, جڑوں میں جائیے. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا اور مطلب وہ دوسروں کو سہارا بنا دیتا ہے, دوسروں کو سہارا, مطلب بچاؤ کے دوسرے راستے بنا دیتا ہے. یہ معرفت کی خرابی نہیں ہے جو اس کا جملہ ہے. ہاں, مطلب وہ سمجھ رہے کہ یعنی معرفت کی خرابی نہیں ہے.
کہ جو عذاب خدا ہے اس کو وہ کیا دکھ رہا ہے؟ پانی. پانی. یہ وہ اس معرفت کی خرابی ہے کہ جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم نے بار بار آپ کو کیا کہا؟ معرفت اور تزکیہ نفس. اور معرفت آپ پر اثر کب کرتی ہے؟ معرفت آپ کو فائدہ کب دیتی ہے؟ جب آپ کا نفس تزکیہ شدہ ہو. ٹھیک، کہ جو خدا کہہ رہا ہے کہ یہ میرا امر ہے، یہ میرا امر ہے جو عذاب کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے، اس کو کیا دکھ رہا ہے؟ پانی. اور اس پانی کے مقابلے میں اسے اپنی پناہ گاہ کیا نظر آ رہی ہے؟ پہاڑ. ٹھیک، تو آپ کی وہ والی بات بھی درست ہے، لیکن آپ ذرا اور گہری نظر پیدا کریں تو آئی تھنک کہ بہتر ہے کہ یہ جو خرابی ہے یہ حقیقتاً اول درجے پر معرفت کی خرابی ہے اور اس کے بعد تزکیے کی خرابی. صحیح صحیح. ٹھیک. قال، اب حضرت نوح علیہ السلام نے تڑپ کے کہا، وہی جو ظاہر ہے کہ وہ تو خدا کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے وہی بات کہی جو حقیقت تھی. لا عاصم اليوم من امر اللہ. یہ جو تمہیں پانی نظر آ رہا ہے یہ حقیقتاً کیا ہے؟ امر خدا ہے. یہ امر الہی ہے جو بصورت عذاب ظاہر ہوا ہے، کہ پانی نہیں ہے. اور جب امر خدا سے کون بچا سکتا ہے؟ الا من رحم، سوائے رحمت خدا کے. اور کوئی امر خدا سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، پناہ نہیں دے سکتا، پروٹیکٹ نہیں کر سکتا انسان کو. تو یہ بھی ایک اصول ہے، یہ ایک اصول بیان فرما رہے ہیں. لا عاصم اليوم من امر اللہ، کہ آج کے دن امر خدا، جیسے ہم ہیں، شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں اس حوالے سے کہ ابھی امر خدا جاری نہیں ہوا ہے، یا ایک لمیٹڈ اسکیل پہ جاری ہوا ہے. ٹھیک، لیکن جب وہ فل تھروٹل میں سمجھ لیں کہ تمام اس کے کھل گئے دروازے، گیٹ سب کھل گئے، تو اب جس پر خدا کی رحمت ہوگی صرف وہی بچے گا، باقی کوئی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ دنیا کے سارے اسباب اور وسائل لے کر کیوں نہ بیٹھ جائے. ٹھیک، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی سر. جی. اور اسی لیے جیسے امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں جو ابھی ہم نے اس میں دعاؤں میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، کہ اس میں یہ جملے موجود ہیں کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی میں دو چیزیں چاہیے، تیرا عفو، تیری معافی اور تیری رحمت. یہ دو چیزیں مجھے مل جائیں تو پھر میں باقی کسی سے نہیں ڈرتا، میں پھر کسی اور سے پریشان نہیں. ٹھیک ہے، تیرا عفو، کہ اپنے دامن عفو میں چھپا لے، اپنی رحمت میرے اوپر سایہ فگن کر دے. then I am easy with all the problems، پھر مجھے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر رحمت خداوندی کسی انسان کو قبول کرنے سے انکار کر رہی ہے تو اصل پرابلم وہاں پر ہے. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا، اور ظاہر ہے کہ اتنا شدید طوفان تھا، کہاں اتنے باتیں کرنے کی مہلت تھی. وحال بینہم الموج، اور کیا ہوا؟ دونوں کے درمیان حائل ہو گئی موج. فکان من المغرقین، اور وہ غرق ہونے والوں میں سے، جن کو غرق کر دیا گیا تھا ان میں سے ہو گیا، ختم ہو گیا. ٹھیک، تو یہ یہاں پر حضرت نوح اور ان کے ایک بیٹے کا جو 2-3 آیتوں میں بات ہے وہ بتائی. اچھا، یہ آیت نمبر 44، اس کو انشاءاللہ میں بات کروں گا بعد میں، کیونکہ یہ آیت بھی ہے کہ اس پر تھوڑی اچھی گہری نظر کی جائے، لیکن اس کو ہم ذرا بعد میں بات کریں گے، مے بی نیکسٹ ٹائم. کیونکہ آج ہم نے اس چیز کو کہا تھا آپ سے کہ ہم انشاءاللہ حضرت نوح اور ان کے بیٹے کا جو مسئلہ تھا اس کو کلیئر کر دیں گے. میرا خیال ہے رضوان بھائی نہیں آئے جو سوال کر رہے تھے لاسٹ ٹائم. رضوان بھائی نہیں ہے. وَنَادَى
नादा नूह रब्बहू, यानी कि जब यहाँ पर सारा तूफान थम गया, किश्ती वस्तवत अलल जूदी, किश्ती जूदी पर जाके ठहर गई, मामलात सारे खत्म हो गए, यानी जब वो बेटा डूबा था उस वक्त हजरत नूह ने नहीं कहा कुछ भी। ठीक है, इन तमाम मामलात के तूफान खत्म होकर और फिर किश्ती का ठहरना और उनका किश्ती से बाहर आना, उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने निदा दी अपने रब को, फ़क़ाला रब्बी, और क्या कहा, रब्बी ए मेरे रब, इन्नब्नी मिन अहली, कि बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से है या था, व इन्न वअदकल हक़, और बेशक तेरा वादा हक है, व अंत अहकमुल हाकिमीन। अब यहाँ पर जो सवाल है और जो लोग बातें करते हैं और उसमें बाज़ औक़ात गुफ्तगू बहुत ही नामाकूल हो जाती है कि जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम पर कुछ तोहमत या उनकी तौहीन के पहलू निकल रहे होते हैं। आप इस बात पर गौर कीजिए कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, बेशक तीन हिस्से हैं उनके इस जुमले के, जो उन्होंने खुदा की बारगाह में अपना आर्ग्यूमेंट रखा है उसके 3 हिस्से हैं। इन्नब्नी मिन अहली, बेशक मेरा बेटा मेरे अहल में से था, एक, वो इन्न वाअदकल हक, और बेशक तेरा वादा हक है, व अंत अहकमुल हाकिमीन, और तू तमाम हाकिमों में सबसे बेहतर हुक्म करने वाला है। अब आप लोग मुझे बताएं कि इन 3 जुमलों को मिलाकर आपको क्या बात समझ में आ रही है? क्या वो बात समझ में आ रही है जैसे पिछली दफा हो रहा था कि हजरत नूह समझे ही नहीं कि अहल किसको कहते हैं, या वो अफसुर्दा और नाराज होके खुदा से सवाल करना शुरू हो गए, खुदा मतलब एक लिहाज से एंग्री हो गए कि ये क्या हो गया, मेरा बेटा कैसे डूब गया मेरे अहल में से होने के बाद? क्या समझ में आता है आपको यहाँ? यहाँ पे तो सरेंडर नजर आता है, ठीक है वो था मेरे अहल में से, लेकिन तेरा जो फैसला है वो सही है और तेरा वादा जो है वो हक है। ठीक, चलें और बताएं कोई जी। जी तकरीबन यही बात है, लेकिन वो एक तरह से वो अपना अफसोस भी है, लेकिन साथ ये भी कहना चाह रहे हैं कि भाई जो है हक है, बेहतर हुक्म तो बेहतर है, मतलब सरेंडर भी है, लेकिन इस तरह से एक तरह से अपनी कुछ दिल की बात भी कह रहे हैं। सही, ठीक, चलें और। सर मुझे तो लग रहा है कि ये पहली जो है मेरा बेटा मेरे अहल में, सर ऐसा लग रहा है थोड़ा सा जिसके साथ एक शिकवा सा भी है। अच्छा, सही सही जी जी, और भी कोई बात करें? जी सर यही है ना, अपना बेटे को मतलब बता रहे हैं कि मेरा बेटा भी है, और यानी कि एक तरफ से मोहब्बत से सरशार भी हैं, और हम मुस्तकबिल वालों को बता रहे हैं कि चाहे बेटा हो चाहे कोई हो, लेकिन वो नहीं खुदा नहीं, उसके इसके कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि जो कुरान के वर्ड्स हैं उनसे ना हटें। जैसे मैंने कहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3 हिस्से हैं, उससे क्या उनको मिला के क्या बात समझ में आ रही है? बस यही आ रही है जो सब कह रहे हैं कि यानी शिकवा भी है, शिकायत भी है, अफसोस भी है, शिकवा और एक फिर यानी मैं उसको जुमले को मुकम्मल कर दूं कि भाई लेकिन आप खुदा हैं, अब मैं आपका नहीं तो कुछ बिगाड़ नहीं सकता, नहीं, शिकवा तो नहीं। अब तस्लीम होने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। हाँ शायद सही है, आप सही इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, सही। तो यहाँ पर फिर ये थोड़ा सा और गौर फरमाइए कि इन 3 जुमलों में जोर किस पर है? असल जो तो अंता हाकुमुल हाकिमीन पे है। देखिए, इन्ना आ रहा है इब्नी मिन अहली,
سے پہلے انا, ٹھیک, انا ایک ایمفیسس کے لیے آتا ہے نا, بے شک, اور دوسرا انا آ رہا ہے وعدک الحق کے لیے سے پہلے, اور انت احکم الحاکمین جو ہے وہ وعدہ کرنے والے کے مطلب جو وعدک الحق ہے اس کو اور زیادہ ایکسپلین کر رہا ہے کہ جس کا وعدہ حق ہے وہ کون ہے, وہ احکم الحاکمین بھی ہے. ٹھیک, یہ بات ترتیب سمجھ میں آ رہی؟ تو یعنی کہ یہاں پر جو زور ہے وہ دو باتوں پر آ رہا ہے کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ حق ہے, اور وعدے کے حق ہونے کے ساتھ مزید ایک بات آ رہی ہے کہ اور آپ سے بہتر حکم کرنے والا کوئی نہیں ہے ہی نہیں. ٹھیک, تو اب یہاں پر حضرت نو شکوہ کر رہے ہیں یا حضرت نو اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہراً میرے اہل میں سے ہونے کے باوجود اور خدا کا وعدہ سچ ہونے کے باوجود یہ کیسے ڈوب گیا. یعنی ان ابنی اہلی اور ان وعدک الحق, یہ دونوں چیزیں آپس میں میچ نہیں ہو رہی. آ رہی بات سمجھ میں؟ جی سر. یہ والا نقطہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے. وہ کیا ہے؟ ہم تمہارے اہل کو بچائیں گے سوائے اس کے کہ جس کے لیے بات گزر گئی. وہ ان کے سامنے ہے کہ وہ زوجہ ہے. انہوں نے زوجہ کا شکوہ کیا نہیں, زوجہ کے بارے میں ایک جملہ بھی بولا نہیں بولا, کیونکہ ان کو کلیئر تھی یہ بات کہ بھئی اہل میں سے اس کے لیے بات گزر گئی. ٹھیک, تو اب یہ کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام اب ایک بات اپنے سمجھنے کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں, اس بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں مجھے مس میچ دکھ رہی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا کا وعدہ حق ہے, خدا کے حکم پر کسی کا حکم نہیں آتا, اور اس وعدے میں یہ چیز موجود تھی کہ خدا میرے اہل کو بچائے گا, اور میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہونے کے باوجود ڈوب گیا. اب یہ پورا سیکوینس بن رہا ہے آپ کے ذہنوں میں؟ صحیح سمجھ تو گیا. اب یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ فعل خدا کی جو ان کو اپیرنٹلی ایک وہاں پر ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اینوملی ایک کنفیوژن جنریٹ ہو رہا ہے, اس کی کلیریفیکیشن کے لیے یہ سوال کر رہے ہیں یا شکوہ کر رہے ہیں اور خدا کے آگے سرنڈر کر رہے ہیں, یہ بتائیے. وہ ایک طرح سے سوال ہے کہ کلیئریفیکیشن چاہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اچھا اب یہ اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو مجھے اس کا پروف بھی دینا پڑے گا نا. بالکل ٹھیک, کہ میں دوسرے والی بات کی طرف کیوں جا رہا ہوں اور پہلی والی بات کے جو ایک جنرل امپریشن یہی ہے, جیسے آپ لوگوں نے کہا نا, میں نے اس کو صاف الفاظ میں جو آپ لوگ شاید کہتے ہوئے ڈر رہے تھے میں نے اس کو ایلیبوریٹ کر دیا کہ بھائی ظاہر خدا سے تو کوئی لڑ نہیں سکتا نا, تو حکم ماننے کے علاوہ چارہ کیا, تو مان رہا ہوں میں, ٹھیک ہے صحیح. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یہ بات نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے. حضرت نوح علیہ السلام جیسی شخصیت جس معیار پر یہ بندے ہوتے ہیں اور ان کی بندگی کا جو معیار ہوتا ہے, یہ ساری باتیں یہ میرے آپ کے جیسے لوگوں کے لیے ہوتی ہیں کہ ہمارے دنیا کے اندر جو ریلیشن شپس اور مسائل اور ان سب کے اندر چیز آتی ہے تو ہم خدا کو کوسچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو سر یہاں پہ حضرت نوح نے جو سوال کیا تو وہ انہوں نے کلیریفیکیشن کے لیے, ہماری کلیریفیکیشن کے لیے کیا ہے. ہماری بات نہیں ہے, اپنی کلیریفیکیشن کی. ٹھیک, ہمیں تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے, آیت قرآنی کی صورت میں. لیکن یہ کہ حضرت نوح کا جو اپنا ایک چیز تھی, جیسے میں نے کہا نا کہ یہ دو باتیں آپس میں میچ نہیں کر رہی. یہ شکوہ نہیں ہے, یہ سوال ہے. یہ سوال ہے, اور وہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو مجھے پروف کرنا پڑے گا نا. اب مجھے پروف کرنا پڑے گا نا. آپ لوگوں نے تو بغیر پروف کے اسٹیٹمنٹ دے دیا, لیکن مجھے پروف کرنا پڑے گا. جی سر.
کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ درست ہے یا نہیں ہے, کہ یا ان دونوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے. اچھا, اب حضرت نوح علیہ السلام کے لیے اب کیا آیا؟ جواب آیا خدا کی طرف سے. قال, خدا نے کہا, یا نوح, اے نوح, انہو لیس من اہلک, بے شک لیسا کا مطلب ہرگز نہیں, نہیں بلکہ ہرگز نہیں, بے شک وہ ہرگز تمہارے اہل میں سے نہیں ہے یا نہیں تھا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر جو ایک بات آئی ہے نا, وہ ایک نئی چیز خدا کی طرف سے سامنے آئی ہے. یعنی اہل اور اہل بیت کی, اور خاص طور سے اہل بیت نبی اور نبوت کی ایک نئی تعریف سامنے آئی ہے. کہ مطلب کیا بات ہوئی؟ کیا وہ میرا بیٹا نہیں تھا؟ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرے اہل میں سے نہیں تھا؟ تو یہ تو یعنی اگر آپ ظاہر پہ دیکھیں تو یہ جملہ غلط ہے یا نہیں ہے؟ خدا کی طرف سے جو جواب آیا, ظاہر کو اگر آپ دیکھیں تو یہ غلط ہے نا؟ جی بتائیں. جی سر, ظاہر کو دیکھیں تو غلط ہے نا. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ آپ کے ہرگز اہل میں سے نہیں ہے؟ اہل میں سے کیسے نہیں ہے؟ بیٹا ہے, اہل میں سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ گھر والوں میں سے کیسے نہیں ہو سکتا؟ لیکن اب جو اگلا سینٹنس ہے نا, وہ اہل بیت پیغمبر کے ایک نئے معنی اور پہلو کو اجاگر کرتا ہے کہ نبی کے اہل جو ہے نا, وہ خالی بلڈ ریلیشن سے نہیں بنتے ہیں. اگر واقعاً اہل بیت نبی ہونا ہے, اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ عمل صالح چاہیے. اگر عمل صالح نہیں ہے تو بیٹا ہونے کے باوجود خدا کی نظر میں اہل بیت نبی میں کاؤنٹ نہیں ہونا ہے اس کو. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے نا سمجھ میں یہ بات؟ ہاں, یہاں پر ایک بات, وہ جو میں شروع میں گیا تھا, نہیں ابھی پہلے جتنا میں بتاتا جا رہا ہوں نا, مجھے آپ سے اتنا بتائیں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. جی بالکل صحیح, ابھی تک اس سے آگے نہ جائیں, ابھی فی الحال آگے نہ کسی نے جائیں. ہاتھ ریز کیا ہوا ہے, کسی خان نے, اگر سوال میں انشاءاللہ آخر میں بالکل وہ سوال لوں گا, کیونکہ ابھی ہم ایک ذرا سینسیٹیو موڑ پر آ گئے نا اپنی گفتگو کے, تو میں اس کو اگر بیچ میں چھوڑوں گا تو پرابلم ہو جائے گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میں بالکل سوال سن کے انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا. تو جو جواب آ رہا ہے, اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ جو جواب ہے انہو عمل غیر صالح, اب یہاں سے آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ جواب کیا ہے؟ یہ ایک نئی جہت ہے کہ تم میرے رسول ہو, اور اگر میں کہہ رہا ہوں, میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہارے اہل کو بچاؤں گا, تو نوح بن لامخ کے اہل کو نہیں بچاؤں گا, بلکہ اپنے رسول کے اہل کو بچاؤں گا. اس ایک جملے کو سنیے گا اور بار بار سنیے گا. ٹھیک ہے, خدا کا وعدہ جو حق تھا, جس کی طرف حضرت نوح اشارہ کر رہے ہیں, وہ کیا یہ وعدہ تھا کہ نوح جو لامخ کا بیٹا ہے اس کے گھر والوں کو بچاؤں گا, یا یہ وعدہ تھا خدا کا کہ نوح جو میرا رسول اور پیغمبر ہے اس کے گھر والوں کو بچاؤں گا؟ بتائیں. آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ رہیں تو اچھا رہے گا. نہیں سر, تھوڑا سا اسے کلیئر کریں. کیا آپ نے کہا کہ جیسے زیارت جامعہ جب پڑھتے ہیں, بیٹے ہیں, آپ جب زیارت جامعہ جب پڑھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت. جی سر. آپ یہ تو نہیں کہتے نا کہ یہ جو محمد ہیں, جو نبی ہیں خدا کے, ان کے گھر والے ہیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ حدیث قصہ میں بھی یہ جملے ہیں, معدن الرسالت. مین ریفرنس کیا چیز بن رہی ہے؟ وہ پرسنالٹی ایک انسان کی حیثیت سے بن رہی ہے, یہ نبوت اور رسالت مین ریفرنس بن رہی ہے. نبوت اور رسالت
یہ 12 امام اور جناب سیدہ پیغمبر سے ٹھیک ہے رشتہ داری ہو، یہ نہیں ہے اصل چیز. یہ اہل بیت محمد ابن عبداللہ نہیں ہے خدا کی نظر میں، یہ اہل بیت نبوت و رسالت ہیں. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی؟ جی جی سر. بات یہاں پہ کلیئر ہو رہی یہ نہیں ہو جی رہی؟ جی جی سر. مطلب جو ریلیشن شپ ہے وہ رسالت عہدے سے ہے. فالو کریں گے رسول کو. رسالت اور نبوت کے رستے سے ریلیشن شپ ہے. اہلیت کا جو تعین ہو رہا ہے وہ اس شخص کی بلڈ ریلیشن شپ سے نہیں ہو رہا، ہاں اس کے یا اور عہدے سے ہو رہا ہے. دوسرے تعلقات سے نہیں ہو رہا کہ کون زوجہ ہے اور کون بھائی ہے اور کون چچا ہے اور کون رشتہ دار ہے، اس سے نہیں ہو رہا تعلق. اہل پیغمبر کا، اہل بیت پیغمبر کا کس سے تعین ہو رہا ہے؟ کہ جو پہلا جملہ ہی ہے زیارت جامعہ کا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوت، نبوت کے اہل بیت پر آپ سلام کر رہے ہیں. آپ نے غور کیا ہے کبھی زیارتوں میں؟ نہ کہ اہل بیت النبی، نبوت کے اہل بیت پر آپ سلام کر رہے ہیں. تو اس آیت میں خدا رسول کے یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے اس بات کو اجاگر کر رہا ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ نوح رسول اللہ کے اہل کو بچانے کا وعدہ کیا تھا. ٹھیک پہنچ گئے یہاں تک؟ جی سر پہنچ گیا. جی سر. اور جو غیر صالح عمل رکھے، جس کا کردار ایسا ہو کہ جو کافرین کے ساتھ شامل ہو جائے، وہ کبھی بھی نبوت اور رسالت کے اہل میں شامل ہو سکتا ہے؟ نہیں. صحیح ہے. تو اس بنا پر انہو لیس من اہلک. اب اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ انہو لیس من اہلک کا. صحیح. ٹھیک. ٹھیک. ورنہ ظاہری طور سے دیکھیں تو یہ تو غلط جملہ ہے. اور یہ جو آگے ہے نا انہو عمل غیر صالح، یہ بھی ایک بہت عجیب ترکیب ہے. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انہو بے شک وہ ہے، عمل بے شک وہ ایک عمل ہے، غیر صالح جو غیر صالح. یہ نہیں ہے کہ وہ غیر صالح عمل کرنے والا تھا اس لیے ڈوب گیا. ہو سکتا ہے کہ اگر خالی اعمال غیر صالح ہوتے نا تو پھر بھی خدا کی رحمت بچا لیتی. انہو عمل بے شک وہ ایک عمل ہے جو غیر صالح ہے. اس میں فرق کیا ہے؟ کہ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان مجسم غیر صالح ہے کہ جس کے عمل میں سلوک اور صالحیت نکلتی ہی نہیں ہے. یہ بات واضح ہو رہی ہے؟ جی اب یعنی ایک انسان کو جب کہا جائے کہ اس کے اعمال غیر صالح ہیں تو آپ امید رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے کچھ اعمال غیر صالح ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ صالح بھی ہوں. لیکن اگر اس کو کہا جائے کہ یہ خود عمل غیر صالح ہے، یہ بندہ خود عمل غیر صالح ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ کہ اس میں سے عمل صالح کبھی برآمد ہوتا ہی نہیں ہے. یعنی اس کے وجود میں سے یہ مجسم عمل غیر صالح. جی یعنی کہ کیونکہ عمل کیا ہوتا ہے؟ آپ کے نفس کی حالت کا آئینہ دار ہوتا ہے نا، جو ہم نے پہلے جی بات سر. کی. آپ کے جی سر. جی سر. آپ کے خلق سے آپ کا عمل نکلتا ہے نا. تو خلق یعنی کمپلیٹلی ناپاک ہے، اندر صفات میں حسن اور طہارت پائی نہیں جاتی. یہ تمام کی تمام باتیں آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہیں؟ انہو عمل غیر صالح. تو یہ جملہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. کہ خدا اس بات کو ری ڈیفائن کر رہا ہے، کیونکہ یہ ارلی چیزیں ہیں نا ساری، کہ جیسے حضرت آدم کو نہیں سمجھتی کہ بھائی کوئی قسمیں کھا کے بھی دھوکے دیتا ہے، وہ شیطان کے دام میں آ گئے. تو بالکل شروع کی باتیں ہیں نا یہ.
تو وہاں پر جو انسانی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ انہو لیس من اہلک کے اہل کی ڈیفینیشن خدا نے بتائی، اور پیغمبر کے اہل میں کون نہیں ہوتا؟ جو خود غیر صالح ہو۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر حضرت نوح علیہ السلام خدا پر اعتراض کر رہے ہوتے، شکوے کر رہے ہوتے، خدا کے اس کام کو آبجیکٹ کر رہے ہوتے، تو یہاں پر خدا نے جب یہ جملہ کہا ہے تو حضرت نوح کو ایکسپلین کی کر کے بتا رہا ہے خدا، یا حضرت نوح کو ڈانٹ رہا ہے؟ ایکسپلین کیا ہے۔ آپ ایکسپلین کس کو کرتے ہیں؟ جو آپ کے ساتھ آگے گستاخی کرے یا آپ پر آبجیکٹ کرے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایک پیغمبر کے اگر حضرت یونس جو تھے وہ سمجھ لیں کہ مطلب حکم خدا کا انتظار کیے بغیر عذاب کے آثار کو دیکھ کے نکل گئے، تو خدا اتنا ان پر، یعنی اتنا خدا نے اس کو کیا لیا کہ ایک ان کو پھر ایک سختی میں ڈال دیا۔ یہاں پر خدا حضرت نوح علیہ السلام کو ایکسپلین کر رہا ہے کہ دیکھو اصل مسئلہ یہ ہے، وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ آپ ظاہر کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے ہے کیونکہ آپ کی صلب سے ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو صلب سے ہے وہ آپ کے اہل میں شامل ہے، اور میرا وعدہ کیونکہ اہل بچانے کا تھا تو اس کو بچ جانا چاہیے تھا۔ یہ کنفیوژن آ رہا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میرے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ کے اہل فقط صلبی رشتوں سے ڈیفائن نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان میں صالحیت کا پایا جانا ضروری اور لازمی ہوتا ہے۔ تو یہ ایکسپلینیشن ہے یا ڈانٹ ہے یا سزا ہے، سختی ہے، کیا ہے؟ ایکسپلینیشن نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب نکل رہا ہے؟ مطلب یہ کہ حضرت نوح کا وہ جملہ جو تھا وہ استفسار تھا۔ جی وہ شکوہ نہیں تھا، وہ ایک طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں پراپر لینگویج میں؟ استفسار، یعنی تفسیر کی خواہش کہ یہ والی بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ذرا پلیز اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹا دیجئے۔ It is like an unexplained puzzle to me. اس کی تفسیر کر دیجئے میرے لیے۔ ٹھیک جی، اب جو ایک دو حضرات نے ہاتھ ریز کیے ہیں پلیز اپنے سوال پوچھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے بس یہ اہل کا ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا، آپ کی آواز اس وقت کٹ گئی تھی کہ اہل میں جو ہوتے ہیں وہ صرف اولاد ہے، بیوی نہیں ہے۔ نہیں، عیال میں تو ہیں اس کے ساتھ بیوی بھی آتی ہے عیال میں۔ جی اہل خانہ میں نہیں ہے زوجہ کیا؟ اہل بیت میں جی ابھی کچھ دن میں آج یہ سوال آپ سے کرتی تھی، کچھ دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی تو اس میں اس چیز کو کہا جا رہا تھا کہ اگر اہل بیت کی بات کی جا رہی ہے تو اہل بیت میں خالی رسول خدا کی اولاد نہیں ہے، نواسے نہیں ہے، داماد نہیں ہے، وہ جو ان کے گھر میں بیویاں ہیں وہ بھی ہیں۔ تو ابھی جو آپ نے اہل کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنی بیوی کے لیے اس چیز کو وہ نہیں کیا، لیکن پہلے آپ نے اہل کی تعریف سمجھ لی؟ نہیں سر، آپ کی آواز ہی وہیں کٹ گئی تھی نا، آپ کی آواز کٹ۔ اہل بیت النبوہ، اور وہ اصل سمجھنے کی بات ہے نا کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ یہ کہی تھی کہ جب آپ اہل بیت کی پیغمبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہاں پر تو کسی قسم کی بھی ریلیشن شپ کاؤنٹ نہیں کرتی ہے، یعنی حقیقتاً خدا کی نظر میں چہاردہ معصومین یعنی 13 جو معصومین ہیں وہ اس وجہ سے اہل بیت میں شامل نہیں ہے کہ وہ رسول کے خانوادے اور گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، وہ اس وجہ سے اہل بیت میں شامل ہیں کہ وہ پیغام نبوت و رسالت سے جڑے ہوئے ہیں، وہ معدن الرسالت ہیں، اس وجہ سے اہل بیت ہیں۔
صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے, تو اس میں زوجہ, بھائی, بھتیجے, بیٹا, یہ سب irrelevant ہے. یہی بات تو خدا یہاں سمجھا رہا ہے ہم کو اس آیت میں, کہ جو غیر صالحیت کے ساتھ آتا ہے وہ نبی کا اہل نہیں ہوتا. اور یہاں سے یعنی اس کی دوسری مثال آپ کے سامنے, اس کو دوسری طرف سے دیکھیے کہ جب رسول خدا فرما رہے ہیں سلمان منا اہل البیت, تو سلمان کی کون سی رشتہ داری ہے رسول؟ سلمان تو قبیلے والے بھی نہیں ہیں, وہ تو ایک ہم زبان بھی نہیں ہے, پھر وہ کہاں سے اہل بیت میں آ رہے ہیں؟ کس بنا پر آ رہے ہیں؟ اب آپ بتا سکتے ہیں نا, سلمان منا اہل البیت کی بنیاد کیا چیز بن رہی ہے؟ ان کا عمل صالح اور ان کی جو ہے ان وہ کی صالحیت, میت. ہاں, ان کی صالحیت بن رہی. تو اگر آپ آج انشاءاللہ آپ اور میں اپنے اندر وہ صالحیت پیدا کر لیں تو ہم بھی اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے؟ یہ خالی سلمان تک تھوڑی محدود ہے. یعنی عمل صالح ہوگا تو ہم رسول کے اہل بیت میں شامل ہو سکتے ہیں, ان صرف کی عمل رشتہ داری صالح ہٹ نہیں, نہیں سکتے. صرف عمل صالح نہیں, صالحیت کی صفت. صفات, جی سر بالکل. صفت صالحیت جس نفس میں پیدا ہوگی تو ہم, میں اور آپ بھی ان کے اس اہل میں شامل ہوں گے انشاءاللہ. تو خدا کرائٹیریا کیا دے رہا ہے؟ خدا نے اس چیز کو ہٹا لیا نا, بلڈ ریلیشن اور یہ اور وہ ہٹا لیے, کہ نبی کے اہل ان بنیادوں پر نہیں بنتے ہیں. نبی کے انبیاء کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کے پیغام نبوت و رسالت سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے ہیں, اس راہ پہ چلتے ہیں, ان کے اہل وہ لوگ ہوتے ہیں. تو آپ امام علی کو یا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ بیٹی ہو داماد. بیٹی داماد کا یہاں کوئی کام نہیں ہے. بات واضح ہو رہی؟ جی سر. جی سر, یہ ہم پہلے بھی کیا تھا, اس کو کلیئر کیا تھا جب پہلے بھی ہوا تھا نا, یہ وہ اقربا جو تھا, آپ نے اس کو ڈیفائن کیا تھا کہ اس میں بھی یہی بات بحث ہوئی تھی. اقربا بھی وہی ہوں گے نا جو سہولیت. جی بالکل. یعنی خدا سے قرابت داری کی بنا پر وہ قربا ہیں, نہ کہ رسول کی رشتہ داری کی بنا پر, جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا الا المودۃ فی القربا, وہ قرابت داری خدا سے ہے, نہ کہ رسول سے ظاہری رشتہ داری کے سب لوگ اپنا لے کر آ جائیں کہ جی فقط بیٹی کو یا نواسوں کو کیوں شامل کر رہے ہو, یہ دوسرے تھے ان کو بھی شامل کرو. بھائی یہاں یہ بحث ہی نہیں ہے, یہ کرائٹیریا ہی نہیں ہے اس قرابت داری یا اہل ہونے کا. بات واضح ہو رہی؟ اور یہ بات آپ کو کہاں سے سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس جملے سے سمجھ میں آ رہی ہے کہ بیٹا ہونے کے بعد بھی خدا نے اہل میں سے کیوں نکال لیا؟ اس لیے کہ اس میں صالحیت نہیں, وہ انہو عمل غیر صالح. تو اب یہاں سے آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضرت نوح کا جو جملہ تھا وہ کیا تھا, اور پھر کیا ہے, فلا تسألنی, مجھ سے وہ سوال نہ کرو, ما لیس لک بہ علم. اب آپ دیکھیں کہ خدا جو ہے نا اس معیار پر کس بندگی کو ایکسپیکٹ کرتا ہے. یہ بہت بہت بڑی بات ہے کہ ایون میں تم یعنی اے نوح تم مجھ سے جس قربت کی منزلت پر ہو, میں تم سے یہ بھی توقع نہیں رکھتا کہ تم اس بارے میں مجھ سے یہ بھی سوال کرو گے. یعنی اس چیز کو بھی خدا کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بھی تمہاری بندگی کے معیار کے مطابق نہیں پوچھنا مجھ سے, یہ بھی نہیں. یعنی اتنا تعبد ہو. اب آپ مجھے بتائیں کہ جس کی نظروں کے سامنے اس کا بیٹا غرق ہو جائے اور وہ خالی یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہو کہ یہ حکم خدا مجھے سمجھ میں نہیں آیا, اس میں وعدہ خدا کے حوالے سے مجھے ایک کوسچن ریز ہو گیا, اور خدا کہہ رہا ہے یہ سوال بھی نہیں کرو مجھ سے. آپ اس بندگی کے معیار کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ جی
نہیں وہ بات صحیح ہے. میرا سوال بھی یہاں پر ایک نقطہ میں ہے کہ وہ ان کا بیٹا ضرور تھا، اور جیسے کہ آپ نے کہا کہ ان کو اپنی بیوی کے جو اعمال تھے پتہ تھے، تو اس لیے ان کو تو انہوں نے اہل میں شامل ہی نہیں کیا کیونکہ عمل غیر صالح تھا. لیکن بیٹا تھا اور بیٹے کے عمل کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ کوئی عمل غیر صالح کر رہا ہے. تو وہ عمل غیر صالح کون سا تھا جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں ہوا؟ نہیں آپ وہ پھر مین پوائنٹ مس کر رہے ہیں. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غیر صالح اعمال کر رہا تھا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں وہ نہیں آپ عمل اس کو غیر صالح تھا، یعنی اس کی ذات میں صالحیت نہیں تھی. صحیح ہے. تو کیا اس کا اس سے کیا مطلب ہو رہا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟ اس کے اندر صفت صالح نہیں تھی، صفت صالح نہیں تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بیٹے کے بارے میں اگر ہم اس کو کسی کیٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں تو وہ منافقت کی کیٹیگری ہے. ہاں میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ ایک ایسا تھا جس کا اندازہ حضرت ان کو نہیں ہوا، یعنی ظاہر نہیں ہوا. آپ یوں کہیے ظاہر نہیں ہوا، جس کو حضرت یعنی وہ پہچان نہیں انسان سکے. جو ظاہراً مسلمان رہتا ہے، وہ انسان جو ظاہراً ٹھیک ٹھاک نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے وجود میں کفر پل رہا ہوتا ہے. تو خدا جب کہہ رہا، خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا عمل غیر صالح تھا، وہ تو نظر آتا. لیکن جب خدا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مجسم غیر صالح عمل تھا، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کی شخصیت کی خرابی کی طرف اشارہ ہو، نہ کہ عمل کی خرابی کی طرف. آپ اس بات کو غور کریں. ٹھیک ہے. جیسا ابلیس کے لیے کہا تھا اللہ نے، جیسا ابلیس کے لیے کہا تھا کہ انہو کانا من الکافرین، من کافرین، انہو کانا من کافرین، جیسے وہ کافرین میں تھا جو کہ بظاہر عبادت گاہ تھا، لیکن اس کے باوجود تو اس کا مطلب یہ کوئی ایسا پوشیدہ عمل ہے جو دل کے اندر اس کے خلق یعنی وہی جو بات پھر آ گئی نا، تزکیہ نفس پہ آ گئی نا. تزکیہ نفس، ہاں وہی پا گئی کہ نفس کی ناپاکی چاہے اوپر سے صحیح دکھ رہا ہو سب ٹھیک. تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ اس کا عمل غیر صالح تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ وہ مجسم عمل غیر صالح تھا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈفرنس ہے ان دونوں باتوں میں. تو اس وقت بھی ہم نے ابلیس کے بارے میں یہی طے کیا تھا کہ یہ چونکہ ریاکاری دکھا رہا تھا، اس نے اپنا کفر چھپایا ہوا تھا. اسی طرح اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں ریاکاری کی ہوئی تھی، اپنا کفر چھپایا ہوا تھا. ظاہراً یہی نظر آ رہا کہ یعنی اعمال غیر صالح اس کی شخصیت اور نفس کی خرابی کی طرف اشارہ ہے، نہ کہ عمل کی خرابی کی طرف. عمل کی طرف. ٹھیک. اچھا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، یہ کہ اگر عمل کی خرابی ہوتی تو لفظ تو وہ کیا جملہ کیا ہوتا پھر عمل کی خرابی ہوتی؟ ابھی تو اس کے نفس کی خرابی ہے نا، جس کے لیے یہ اس طریقے سے یعنی کہ اس کا عمل جو ہے وہ غیر صالح ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ بے شک وہ عمل غیر صالح ہے. عملہ غیر صالحا یعنی وہ عمل کرتا ہے جو غیر صالح ہے. لیکن یہاں پر جملہ کیا آ رہا ہے؟ انہو عمل، بے شک وہ ایک عمل ہے جو کہ غیر صالح. اور ترجمہ اس کا زیادہ تر لوگ وہی کرتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں. کیا اتنی باریکی میں نہیں جاتا کوئی. ہاں کیا کرتے ہیں ترجمہ عام طور پر لوگ کہ وہ غیر صالح تھا. لیکن صحیح ترجمہ کیا ہے؟ انہو عمل، بے شک وہ ایک عمل ہے، غیر صالح. کیسا عمل ہے وہ؟ جو غیر صالح. انہو یعنی بے شک وہ تمہارا بیٹا ایک عمل غیر صالح ہے. تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ تمہارے بیٹے کی شخصیت مجسم غیر صالح عمل کی مانند ہے. اور مجسم غیر صالح عمل کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نفس میں صالحیت ہرگز یعنی پائی نہیں جاتی، موجود ہی نہیں ہے. بظاہر تو عمل صالح کرتا ہوگا وہ،
یعنی بظاہر تو عمل اچھا عمل صالح نہیں کرتا کرتا ہوگا، یعنی بظاہر مسلمان دکھتا ہوگا، بظاہر جو چیزیں ہیں جو تھا کہ وہ مینیفیسٹ کافر نہیں تھا. ہاں بظاہر وہ نماز بھی ان کی جیسا پڑھتا ہوگا، مظاہر جو بھی تھا، اچھے یعنی عمل کہ ہے وہ. کلم کھلا وہ کافر نہیں تھا. ہاں اگر اس کا یہ بتائیں کہ اگر اس کانٹیکس میں کیا تبدیلی کی جائے کہ اگر یہ بتانا ہو کہ وہ عمل بھی اچھا عمل نہیں کرتا تھا، اس سے تو پتہ لگ رہا ہے کہ عملہ آئے گا نا، پھر جی جو ہے وہ بندے کے ساتھ تھوڑی آئے گا، عمل کے ساتھ آئے گا. عمل کے ساتھ، یعنی کہ ان عملہ غیر صالح، جی یہ کانٹیکس ہوگا، یعنی یہ جملہ ہاں، ہوگا. اس سے ملتے جلتا کوئی بات بنے گی. جی اچھا ان عملہ غیر صالح، یہاں پر ہے انہ عمل غیر صالح. جی جی ٹھیک، بہت باریک چیز ہے یہ ویسے. جی. اچھا اس تو کے اندر بھی میں تو یہ سمجھاؤں کہ پھر ریاکاری تھی اس کے اندر. ہاں جو بھی ہے، یعنی کہ آپ یہی سمجھ لینا کہ شخصیت کی خرابی کیا ہوتی ہے، وہی اخلاق، وہی صفات، وہی تزکیہ. آپ دیکھیں ہر جگہ بات لوٹ پھر کے وہیں آ جاتی ہے. وہیں آ جاتی تزکیہ. کہ شیطان اپنے توحید پر ایمان یا آخرت پر ایمان کی وجہ سے نہیں مارا گیا، تزکیے کی وجہ سے تباہی آئی اس کی، تزکیے کی خرابی کی وجہ سے اس پر تباہی ہے. تو اسی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نا کہ زندگی کی اہم ترین چیز اپنی صفات اور خلق پر محنت کرنا ہے. کیونکہ ظاہراً انسان ایمان بھی رکھتا ہے، ظاہراً انسان عبادات بھی انجام دیتا ہے، لیکن اگر اندر صفات پاکیزہ نہ ہو تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے بندے کو مروا دیتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی 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 حیدر بھائی ایک چیز بتائیے کہ پچھلے ہفتے جو ہے نا میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت نوح علیہ وہ السلام گزر گیا رضوان بھائی. سر میں نے وہ یہ پوچھنا تھا کہ اہل کی ان کو صحیح ہاں نہیں وہ بحث ساری گزر گئی. اب میں اس کو دوبارہ نہیں کر سکتا. اچھا آپ اس کو سن لیجئے گا، اور اگر اس جی میں سے کوئی بات نہ سمجھ میں آئے تو اگلی دفعہ آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کافی تفصیل سے ہم نے اس کو ایکسپلین کر ہاں دیا کہ اہل والا مسئلہ کیا تھا. ہاں میں نے لیٹ جوائن کیا تھا. صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب فلا تسألنی، یعنی یہ سوال تھا، لیکن خدا کہہ رہا ہے یہ سوال بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری طرف سے کہ جس کا تمہارے لیے علم نہ ہو. انی اعظک، اعظک کا مطلب کیا ہوگا؟ جی بتائیے. تمہاری اعظک عزت، نصیحت کرتا ہوں، نصیحت، واز کرتا ہوں، واز کرتا ہوں. جو آپ کے سامنے یعنی خدا کے سامنے اگر نعوذ باللہ پیغمبر شکوہ کرے، کوسچن ریز کرے، تو اس کے جواب میں ڈانٹ پڑنی چاہیے یا واز ہونا چاہیے؟ واز ہونا چاہیے. آف کورس واز ہونا چاہیے. ڈانٹ پڑنی چاہیے. یعنی کہ نبی غلطی اگر کرے کوئی خدا شکوہ کا کرے، پیغمبر، یعنی اگر وہ بات ہے کہ جناب حضرت نوح جو تھے وہ آبجیکشن ریز کر رہے تھے، شکوہ کر رہے تھے، تو اگر یہ وہ سب کچھ ہوتا تو یہ جواب آتا. اس طریقے سے ایکسپلین کیا جاتا چیزوں کو، اور پھر اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے کہ میں تم کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں کہ یہ نہ کرو. یعنی ایون اگر تمہیں بات نہ بھی ہے تب بھی تعبد ہونا، یعنی جس منزل و مقام پر تم ہو وہ تعبد کامل مانگ رہی ہے. ان اطاعت تکون مانگ من رہی ہے. الجاہلین. تو آپ کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ کوئی آبجیکشن نہیں تھا، یہ کوئی خدا کے کاموں پر کوئی سوال اٹھانا نہیں تھا کہ یہ کیا ہو گیا، میرا بیٹا کیوں ڈوب گیا، آپ کا وعدہ تو یہ تھا اور وہ غلط ہوگی. یہ سب ایسی کوئی بات نہیں. کلیئر ہوا یہ نہیں یہ چیز؟ یعنی وہ یہ اللہ کے اوپر وہ کوئی اعتراض نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ سے کچھ سمجھنا چاہ رہے تھے. جی جی بالکل. وہ آج ہم نے ایکسپلین کر دیا اس کو کہ کیا سمجھنا چاہ رہے تھے. اچھا. اور خدا نے اس کو پوری تفصیل سے سمجھا دیا ان کو اسی آیت میں. یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. خدا نے سمجھا بھی دیا ان کو، پراپر ایکسپلینیشن دے دی. اور ایکسپلینیشن دینے کے بعد یہ تنبیہ بھی کی کہ نہیں کرو یہ سوال.
کہ جو اس مقام اور معیار پر بندے ہوتے ہیں ان کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ تسلیم و رضا چاہیے ہوتی ہے، وہ مقام تسلیم و رضا پر فائز ہوتے ہیں. انی اعظک، میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم جاہلین میں سے نہ ہو جاؤ. اور یہاں پہ جاہلین کا مطلب کیا ہے جی؟ سب جملہ ہے، اس کے لیے جواب دینا بھی آسان نہیں ہے. اس کا مطلب اگر آپ پراپر کانٹیکسٹ کو سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. جی کوئی بول رہا تھا پیچھے، میں ہلکی آواز تھی، میں سن نہیں پایا. نہیں سر، میں یہ کہہ رہی ہوں مطلب جس کو نہیں معلوم وہی جاہل ہے. ہاں، یہ جو علم بات کے آپ کو مطابق ہمیشہ عمل نہ کرے. ذہن میں رکھنا ہے کہ جو میں نے آپ کو بار بار بتایا کہ جہل اندھیرے میں نہ رہو، بالمقابل علم بھی ہوتا ہے اور بالمقابل عقل بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر. تو جب اس مقام پر جہل کی بات آ رہی ہے تو یہ بالمقابل عقل ہے، نہ کہ بالمقابل علم. یعنی علم کا مطلب ہے کہ پتہ نہیں مجھے نہیں. اگر تم نے اس چیز کو پرسو کیا کہ جو نہیں ہے، اور اس بارے میں اگر خدا نہ خواستہ، کیونکہ دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ جب بھی بات کرتا ہے نا تو اپنے پیغمبروں کے حوالے سے بھی اس طریقے سے بات کرتا ہے کہ کوئی بھی امیون نہیں ہے جب تک اس مادی بدن کے اندر ہے. کس سے امیون نہیں ہے؟ کوئی خطا ہو جائے، شیطان کا کوئی مسئلہ پکڑ لے. تو یعنی معصوم کی ڈیفینیشن یہ نہیں ہے کہ معصوم از لائک اے پروگرام روبوٹ، بلکہ معصوم کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کردار اور طہارت نفس میں اتنے مضبوط اور مستقیم ہیں کہ ان سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوتی. تو لیکن وہاں پر بھی وہ خطرے کا امکان رہے گا یا نہیں رہے گا؟ رہے گا، تبھی ان کا درجہ بھی اسی وجہ سے ہے نا. اگر خطرے کا امکان نہ ہو تو درجہ نہیں ہوتا ہے نا پھر. صحیح ہے. تو پھر اس قسم کے جملے جو ہیں وہ ان کو اس تنبیہ کے لیے کہ نہیں، تمہیں اتنا سا بھی نہیں ہلنا ہے وہاں سے کہ اس سوال کو بھی تم برپا کرو، تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ تم جو اس مقام عقل و حکمت پر فائز ہو اس سے ہٹ جاؤ گے. یعنی یہ جہل اس حوالے سے، یعنی عقل کے حوالے سے، عقل کے مقابلے، عقل بالمقابل عقل کے. یعنی ایک جو نبی ہے وہ کیا ہے؟ آتیناہ حکما و علما. حضرت یوسف کے بارے میں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، کہ انبیاء کو خدا حکم و حکمت عطا کرتا ہے، علم عطا کرتا ہے. تو انہیں اس اعلیٰ مقام عقل و حکمت کے مطابق بیہیو کرنا ہے. تو تم اس سے پھر ڈیویٹ کر جاؤ گے، اس مقام پر نہیں رہ پاؤ گے. یعنی وہ جہالت، نہ کہ ہم اس کو اپنی جیسی کوئی نعوذ باللہ جہل سمجھنا جی شروع سر، جی درجات کی بات ہو رہی ہے. جی. تو قال ربی انی اعوذ بک، یعنی جیسے میں مثال کے طور پر آپ سے بات کروں کہ دعائے افتتاح کے اندر ایک جملہ ہے. دعائے افتتاح کس سے منسوب ہے جو آپ رمضان میں پڑھتے ہیں؟ امام زمان علیہ السلام سے. جی سر. اس دعا کے اندر ایک جملہ کیا ہے؟ فرحم عبدک الجاہل، رحم کر اپنے جاہل بندے پر. اب آپ کیا معنی لیں گے؟ امام جب اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحم عبدک الجاہل، اپنے جاہل بندے پر رحم کر دے. کیا مطلب سمجھیں گے آپ اس کا؟ خدا کے مقابلے میں جاہل، خدا کے مقابلے میں تو جاہل، خدا کے مقابلے میں، یا یعنی امام اس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ میرا علم تیرے مقابلے میں ایسا ہے جیسے جہل. ٹھیک. اور بہت ساری جگہوں پر ائمہ علیہ السلام نے خدا سے اس طریقے سے بھی گفتگو کی ہے جیسے ایک وہ بندہ ہو کہ جو خدا کی ہدایت پر کما حق عمل نہ کر پا رہا. آپ دعائے کمیل دیکھیں، اور یہ ہمیں یہاں پر نا کافی
ایک اس قسم کے فنی چیزیں ملتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایک پیور مسلمان شیعہ ماحول میں تو نہیں ہیں، کہ جیسے اگر کوئی شوق میں کسی نے دعائے کمیل دے دی، ٹھیک ہے کہ بھئی ہمیں بہت اچھی لگتی ہے دعائے کمیل، اور اس کے الفاظ اب کسی کو دے دیے، فار ایگزامپل ہندو کو دے دیے یا کسی اور کو دے دیے جو اتنا معرفت رکھتا ہے، جو جانتا نہیں ہے، تو ان کو جواب کیا ملا؟ انہوں نے تو بہت شوق سے دیا تھا کہ بہت، انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ نے جس شخص کی دعا دی نا، مجھے لگتا ہے یہ تو دنیا کے سب سے گناہگار انسان ہے۔ یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے؟ دعائے کمیل پڑھ کے ایسا لگتا ہے نہیں؟ ہاں بالکل ایسا لگتا ہے دعائے کمیل۔ تو وہ تو سر ہمیں بتا رہے ہیں نا، مولا طریقہ بتا رہے ہیں کس طرح دعا مانگنی ہے۔ بھائی یہ تو آپ کو پتا ہے نا، جی سر۔ آپ نے تو اپنے شوق میں دیا ہے غیر مسلم کو، یہ جی بڑی معرکۃ الارا دعا ہے، اس کو دیکھیے تو کہیں بھائی یہ تو آپ پتہ نہیں کس کی اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، اس دعا سے تو لگ رہا ہے کہ اس بندے سے زیادہ گناہگار اور خطا کار کوئی شخص ہی نہیں ہے۔ لگتا ہے نہیں لگتا؟ یہ سر لگتا ہے، لیکن تو اسی طریقے سے جب یہ ورڈز جاہل، عاصی، خاطی، گناہگار، یہ ورڈز جو ہیں یہ خود معصومین نے اپنے لیے یوز کیے نہیں کیے؟ کیے ہیں نا؟ کیے ہیں۔ تو اس کا مطلب آپ وہی لے لیں گے جو اپنے لیے لیتے ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ تو لے سکتے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ تو آپ پھر یہاں پر ہم لوگ جب قرآن کریم میں پیغمبروں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ تو الٹی سیدھی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہاں یہ بات کیوں نہیں سمجھتے پھر؟ جی ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے، سیم کرائٹیریا اپلائی ہوگا نا؟ ہاں ہاں وہی ہوگا، معصومین پر اکراس دا بورڈ سیم کرائٹیریا اپلائی ہوگا نا؟ یا یہ کہ آپ کہیں یہ میری پسند کے معصوم ہیں تو ان کا حساب کچھ اور ہے اور وہ دوسرے معصوم ہیں ان کا حساب کچھ اور ہے؟ تو مجھے جس بات پہ بڑی تکلیف سی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں انبیاء کے حوالے سے جو چیزیں ہیں، باتیں ہیں، ہمارے یہاں بعض لوگ پتہ نہیں کیوں اہل بیت کی فضیلتوں کو ثابت کرنے کے لیے ان انبیاء کے درجات کو نیچا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اس قسم کی باتوں کو، جیسے میں نے بلکہ ابھی کہا تھا رضوان بھائی، میں نے آپ کا نام لے کے ہی کہا تھا کہ آپ کی جو وہ پرابلم ہے کہ حضرت نوح کو اہل کا معنی ہی سمجھ میں نہیں آیا، تو یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر آپ یہ سب باتیں کرتے ہیں تو پھر تو صحیفہ سجادیہ پڑھ کے یا ائمہ کی دعائیں پڑھ کے تو لوگ یہی نتیجہ نکالیں گے نا کہ یہ تو دنیا کے سب سے گناہگار لوگ تھے۔ نتیجہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ آپ خود بتائیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العثام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، اپنے لیے مغفرت مانگ رہے ہیں نا؟ اپنے اس جملے پہ غور کیے؟ یہ دعائے کمیل کے جملے ہیں۔ اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت کر ان گناہوں کے بارے میں کہ جو عصمت کو پارا پارا کر دیتے ہیں، پروٹیکشن کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو ان تمام باتوں کا معنی یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے، اس ادب کے ساتھ ہمیں معصومین کے سامنے حاضر ہونا ہے، ڈیل ہونا ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں چاہے وہ ائمہ علیہ السلام، ٹھیک ہے؟ اور اس بارے میں یعنی بعض لوگ جبرائیل کو پتہ نہیں کسی قابل ہی نہیں سمجھتے، عجیب الٹی سیدھی باتیں شاعری میں ہو رہی ہیں، ممبروں پہ ہو رہی ہیں۔ بندے خدا جبرائیل کی یا جو ملائکہ مقربین ہیں ان کی عظمت اور ان کے مقام کا اندازہ ہے؟ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی آپ کوئی بات کریں کہ یہاں پر ہے کہ ان تکون من الجاہلین، تو حضرت نوح جیسے انسان کے رتبے کو مد نظر رکھ کر آپ اس لفظ کی تشریح کریں گے۔
ठीक है ना ये बात? बिल्कुल सही है। सही है या नहीं? जी सर बिल्कुल सही है, सही है। तो ये सब जो उल्टे सीधे तरीके इस्तेमाल होते हैं ना, ये बहुत ही डैमेजिंग है, आपकी मारिफत के लिए भी डैमेजिंग है और आपके ईमान के लिए भी डैमेजिंग। ठीक, तो चलें इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आज की हद तक इंशाअल्लाह अज़ीज ये नुक्ता रोशन हो गया होगा आप लोगों को। हाँ सर बिल्कुल, अब जाके बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। सही, तो इसमें यानी कि सिर्फ हजरत नूह के हवाले से नहीं बल्कि हमें भी समझ में आता है कि अहल कौन होता है, अहले बैत नबी कौन होता है, नबी का खुदा से ताल्लुक का मकाम और मेयार क्या होता है, खुदा जो है वो नबी के अहल को किस नज़र से देखता है, एंड सो ऑन। बहुत सारी बातें हमको समझ में आई। सही। ठीक, और तो कोई सवाल नहीं, मैं बस रुखसत लूँ आप लोगों से। जी सर शुक्रिया। ठीक, माजरत थोड़ी सी आज देर हो गई थी। जज़ाकल्लाह सर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। चलें, खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। फी अमान अल्लाह।